مہک، او مہک کدھر مر گئی ہے؟ کتنی بار کہا ہے منحوس لڑکی، جب میں آواز دوں تو فوراً آ جایا کر۔ شائستہ چچی مسلسل چیخ رہی تھی، جس پر اسٹور روم میں موجود مہک نے جلدی سے سلام پڑھا تاکہ جا کے چاچی کی بات سن سکے، ورنہ آج پھر اسے مار پڑتی۔ وہ چائے نماز ایک طرف رکھ کر جلدی سے باہر بھاگی، جہاں لانگ روم میں شائستہ چچی چائے پی رہی تھی۔ جی چچی، آپ نے بلایا؟ مہک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چچی نے غصے میں چائے کا مہک کی طرف دے مارا، جس پر مہک خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ کپ اس کے پیروں کے قریب گر کر چکنا چور ہو گیا اور گرم چائے کی چھینٹیں مہک کے دودیا پیروں پر پڑے۔ درد سے اس کی دلخراش چیخ پورے گھر میں گونج گئی، مگر یہاں اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے جاگنے کے بعد فوراً چائے چاہیے، ورنہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ پھر کیوں نہیں تھی تو ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے؟ چچی نے غصے سے کہا۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے جا، بڑی آئی نمازیں پڑھنے والی، پتہ نہیں کیا کالا جادو کرتی رہتی ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، چچا کو بھی نہ چھوڑا، وہ بھی تجھے میرے سر پر ڈال کر مر گیا، کمینی کہیں کی۔ جا کر کچن کے کام کر، آئی بڑی ملانی جو تیرا بندوبست کروں میں۔ چچی حقارت سے بولی اور ٹی وی آن کر دیا، جبکہ مہک اپنے بہتے آنسو صاف کرتی چپ چاپ کام کے لیے چلی گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا، اس بیچاری پر تو پہلے دن سے ہی ظلم ہو رہے تھے۔ مہک فاطمہ ایک 18 سالہ نہایت حسین لڑکی تھی، ایسا حسن کہ کوئی ایک بار دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ گہری سبز کانچ جیسی آنکھیں، خمدار پلکیں، چھوٹی سی نازک ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم ہونٹ، لمبے گھنے بال، دودھ جیسی سفید رنگت جسے ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ بے پناہ حسین تھی، ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا، مگر اس معصوم پر بے پناہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ مہک اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، ایک چھوٹی سی شہزادی جو اپنے امی پاپا کے ساتھ ایک حسین زندگی گزار رہی تھی۔ ہر چیز اسے بن کہے مل جاتی تھی، لیکن ایک دن اس کی دنیا اجڑ گئی۔ ایک صبح اس کے والدین مردہ حالت میں پائے گئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مگر ایک ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر وہ ننھی جان یہ سب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ محض 9 سال کی عمر میں مہک یتیم ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر نہ ختم ہونے والے ظلموں کا آغاز ہوا۔ اس کے چچا اور چچی اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتے اور وہ معصوم سہتے سہتے بڑی ہوئی۔ اس وقت اس کا چچا ایک کار حادثے میں مر چکا تھا اور چچی نے اس کا الزام بھی مہک پر لگا دیا۔ ماں باپ کو کھا کر سکون نہیں ملا، جب چچا کو بھی کھا گئی۔ اسی طرح معصوم مہک ایک ہفتہ پہلے 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اب آگے اس کے ساتھ قسمت کیا کرتی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ روحانے، میری جان آرام سے، چندہ گر جاؤ گی۔ روح کی ماں زرگل اپنی شہزادی کے پیچھے مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بے فکری سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ علی ماما، کچھ نہیں ہوتا، روح نہیں گرتی، چھوٹی سی 6 سالہ روحان نے اپنی پیاری سی توتلی آواز میں کہا، جس پر زرگل کو اپنی گڑیا پر بے حد پیار آیا۔ جی ماما، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہماری پرنسس نہیں گرے گی، آپ فکر نہ کریں، روحانے کے بڑے بھائیوں اور کزنس نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر دیکھنا گرنے نہ دینا، میں اندر کام کر رہی ہوں، خیال رکھنا تم سب بہن کا، اوکے؟ زرگل نے سب کو تاکید کی۔ اوکے، ہم نہیں گرنے دیں گے، سب نے زور سے ایک ساتھ کہا، جس پر زرگل نے روحانے کا ماتھا چوما اور مطمئن ہو کر اندر چلی گئی، جہاں سب بڑے لانگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ روحانے ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، جہاں ماحول کافی اچھا تھا۔ زیادہ تر خاندان کے افراد ڈاکٹرز تھے، جس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کی خوب سپورٹ کرتے اور جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے سب بچے بھی ایک دوسرے۔ روحانے اپنا گھٹنا پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے تمام کزنز اس کے ارد گرد بیٹھے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھ کر پینٹنگ کرتے 12 سالہ معراج کے کانوں میں جب روحانے کے رونے کی آواز پہنچی تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ سب کزنز روح کے گرد دائرہ بنائے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے گھٹنے پر بہت بری چوٹ آئی تھی اور خون بھی نکل رہا تھا۔ سب بڑے بھی اس کی چیخیں سنتے باہر آئے، مگر روحانے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ماما، بہت درد ہو رہا ہے، ماما جانی، روح کو پین ہو رہی ہے۔ زرگل تو تڑپ ہی گئی تھی، لیکن روح کسی کو بھی اپنے گھٹنے کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ معراج جو کب سے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور روح کے سامنے بیٹھا۔ روح نے معراج کو دیکھا تو تھوڑا سکون پایا تھا۔ معراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل کی ایک دھڑکن جیسے مس ہوئی، مگر اسے اس کا احساس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ معراج نے نرمی سے روحانے کو بہلایا، بڑی احتیاط سے اس کی پٹی کر دی۔ روح نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ نازک شہزادی کو بخار ہو گیا تھا اور پورے 3 دن سے سب اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ اتنی نازک تھی کہ ذرا سی چوٹ پر بیمار پڑ جاتی، مگر شاید آگے جا کر اس کی زندگی کانٹوں بھری ہونے والی تھی۔ کون جانتا کہ قسمت نے اس کے نصیب میں انتظار کب کا لکھ دیا؟ کون جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے؟ معراج سکندر کے دل میں اس ننھی سی جان کے لیے ایک عجیب ہلچل مچ چکی تھی۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا یہ کیسا احساس ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں روح کی تکلیف پر بھر آئی تھی۔ کیوں اس کا دل ایک دھڑکن مس کر گیا، مگر یہ تو صرف ایک لمحہ تھا، ایک پل کی بے چینی۔ قسمت نے جو کہانی لکھ رکھی تھی اس میں انتظار کا ایک بہت لمبا باب تحریر ہو چکا تھا۔ نازک شہزادی کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کے راستے میں کتنے کانٹے بچھے ہیں اور کتنے طوفان آنے والے ہیں۔ اور معراج سکندر، وہ تو شاید ابھی خود بھی نہ جانتا کہ اس کا دل کب کا ایک عہد کر چکا ہے۔
کیا مطلب چوٹ لگ گئی؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے جب میں نے کہا تھا رضوی کا خیال رکھنا؟ کہاں تھے تم سب؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، یاد رکھنا۔ ارائس تیز قدموں سے چلتا رضوی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اسے اپنی جان سے عزیز بھائی کی چوٹ کا پتہ چلا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً گھر کی طرف بھاگا تھا۔ سر، ہم سب ماسٹر کے پاس تھے، ماسٹر سو رہے تھے تو ہم ان کے کھانے کے لیے کچھ لینے گئے تھے۔ اب جب جاگے تو ہم نے ماسٹر کو کھلا کر دوا دے دی، مگر جب ہم واپس آئے تو کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی اور ماسٹر کا ہاتھ زخمی تھا۔ ہم نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، وہ آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ کوئی کوتاہی ہوئی تو اپنی قبریں خود کھود کر رکھ لینا۔ ارائس نے کمرے کا ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، غصے سے گھڑتے ہوئے کہا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ صاف کر دیا گیا تھا، مگر ایک کونے میں بک شیلف کے ساتھ گھٹنوں کے گرد اپنے زخمی ہاتھ لپیٹے سر جھکائے ایک وجود بیٹھا تھا۔ ارائس جیسے اندر آیا، اپنے شہزادی کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ رضوی میری جان! وہ شخص جو بھائی سب پر دھاڑ رہا تھا، کمرے میں آتے ہی اس کا لہجہ نرم اور فکر سے بھرا ہوا تھا۔ ارائس فوراً آگے بڑھا جہاں اس کا جان سے عزیز بھائی سہما ہوا بیٹھا تھا۔ رضوی میری جان، کیا ہوا ہے؟ ارائس نے رضوی کا سر اس کے گھٹنوں سے نکالا تو پانی سے بھری نیلی آنکھیں دیکھ وہ ٹھٹک گیا۔ آری، آری، تم کیوں گئے؟ آری، تم نوری کو ڈر لگتا ہے اکیلا، تم کیوں گئے تھے؟ ارائس کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ نور ارائس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور ارائس بے بسی سے اسے تھپک رہا تھا۔ نہیں میرے شیر، آری یہیں ہے تمہارے پاس میری جان۔ ارائس نے بہانہ بنایا کیونکہ نوری اسے کہیں جانے نہیں دیتا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ باہر گیا تو ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتا جسے قابو کوئی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ نہیں تھے تم، میں سویا تھا تو تم چلے گئے، پھر وہ مانسٹر آیا۔ دیکھو آری، نوری کو چوٹ بھی لگ گئی۔ اس نے معصومیت سے اپنا زخمی ہاتھ آگے کیا تو ارائس نے فوراً اس کے ہاتھ چوم لیے۔ نہیں نہیں میری جان، ابھی نہیں آئے گا کوئی، میں ہوں نا۔ ارائس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا مغرور، سخت مزاج اور مضبوط شخص اب اپنے بھائی کے لیے بے بس تھا، کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی ارائس کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، شاید ڈاکٹر آ چکا تھا۔ ارائس آدم رضوی ایک مغرور بزنس مین تھا جسے اس کے کام کی وجہ سے سب جانتے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری بھوری آنکھیں، ستما کھڑی ناک، ہلکی داڑھی، بھورے بال جو نفاست سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ 31 سالہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مگر اس کی دنیا کا سب سے قیمتی شخص اس کا چھوٹا بھائی نوریس آدم رضوی تھا۔ نوریس آدم رضوی، گورا رنگ، کھڑی مغرور ناک، گھنی مڑی ہوئی پلکیں، بھورے بال جو کندھوں تک آتے، 6 فٹ سے نکلتا قد اور فٹ جسم جو شاید مسلسل جم کرنے کی وجہ سے بنا تھا، مگر سب سے سحر انگیز چیز اس کی سمندر جیسی آنکھیں جو ایک بار دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ 30 سال کا تھا، مگر ایک حادثے کی وجہ سے ذہنی طور پر ایک بچہ بن چکا تھا۔ ارائس نے بہت کوشش کی کہ وہ صحت یاب ہو جائے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر، یہ ریکور کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، ارائس نے تپتے لہجے میں پوچھا۔ سر دیکھیں، ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا، یہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر نے کہا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ ارائس نے الجھن سے پوچھا۔ سر، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان کی شادی کروا دیں۔ اگر یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہیں گے جو ہر پل ان کا ساتھ ہوگی، ان کا خیال رکھے گی، تو چانس ہے یہ ٹھیک ہو جائیں، ڈاکٹر نے کہا اور پھر نوریس کو دیکھ کر سکون کا ایک انجیکشن لگا دیا۔ میں کل دوبارہ آ کر پٹیاں بدل دوں گا۔ یہ کہتے ڈاکٹر اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا اور ارائس بے خبر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جو سب سے بے خبر معصومیت سے سو رہا تھا۔ وقت کا کام ہے، وہ گزر جاتا ہے اور وہ گزر رہا تھا۔ 8 سالہ روحانی اپنی کزنز کے ساتھ مل کر راج کو تنگ کر رہی تھی۔ سب اس کے قد کی وجہ سے مذاق بنا رہے تھے کیونکہ اس کا قد روحانی سے چھوٹا تھا۔ شاید وہ تھوڑا کمزور تھا جس کی وجہ سے اس کی نشو و نما صحیح سے نہیں ہو رہی تھی۔ ارے چھوٹو، آ جاؤ ہمارے ساتھ کھیلو، روحانی نے ہمیشہ کی طرح شرارت سے اسے چھوٹو کہا، جو اس کے لیے چڑھنے والی بات تھی۔ باقی سب کزنز بھی ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ روحانی کے علاوہ کوئی بھی راج کو چھوٹو کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وجہ اس کا غصہ تھا۔ راج بہت غصیلا تھا، اس کے کزنز سب اس کے غصے سے ڈرتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی روحانی پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اونچی آواز میں بات کی۔ 2 سال میں راج کے دل میں روحانی کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ 14 سالہ راج نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ روحانی کو کچھ نہیں کہہ پاتا، شاید وہ کہنا ہی نہیں چاہتا۔ مہک، او مہک، یہ لے کپڑے پہن اور تیار ہو جا۔ مہک جو کچن میں صفائی کر رہی تھی، چچی کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ حیران رہ گئی۔ کیوں چچی، مجھے کیوں تیار ہونا ہے؟ کیا کہیں جانا ہے؟ مہک نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کا دل کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا۔ تیرا نکاح ہے، چچی کی زبان یہ سن کر مہک کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک شخص نے تیرے لیے اچھی قیمت دی ہے، شکر کر وہ نکاح کر رہا ہے، ورنہ میں تو تجھے ویسے بھی اس کے حوالے کر دیتی۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس کے دل سے ایک ہوک سی نکلی۔
اور قسمت دور کھڑی اس معصوم کی معصومیت پر محض مسکرا رہی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فاز، میں کیا کروں؟ عریض اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں اپنے دوست فاز کے ساتھ موجود تھا، جو نوریز کے بارے میں سن کر فوراً پہنچ آیا تھا. دیکھ جگر، میں کہتا ہوں تو ڈاکٹر کی بات مان لے. دیکھ نہ تو کتنی جگہوں پر نوری کا علاج کرا چکا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لے. فاز نے عریض کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. عریض نے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بہت بس لگ رہا تھا. مگر کون میرے روزے کا خیال رکھے گی؟ کون میرے رضوی کو سنبھالے گی؟ عریض نے مایوسی سے کہا. تو جانتا ہے ہمارے سرکل میں ایسی لڑکی ملنا ناممکن ہے جو صرف پیسوں کے پیچھے نہ ہو، اور میں نوری کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. یہ سن کر فاز سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا. تو میں کب کہہ رہا ہوں اپنے سرکل میں دیکھ، ہم کسی لوئر کلاس فیملی میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھ، ہم ان کو پیسے دیں گے، وہ لڑکی نوری کا خیال بھی رکھے گی اور تیرے آگے منہ بھی نہیں اٹھائے گی. مگر اتنی جلدی لڑکی کہاں ملے گی؟ فاز تو میرا دماغ خراب کر رہا ہے، عریض جھنجلا کر بولا. سمجھ مل گئی، فاز نے کہا. دیکھ، میری بہن کی ایک دوست ہے مہک، اس کے ماں باپ نہیں ہے اور چچی اس کی بہت ظالم اور لالچی عورت ہے. مجھے پتا ہے وہ مہک کو گھر سے نکالنے کے چکر میں ہے. اگر تو کہے تو میں وہاں بات کروں. لڑکی بہت اچھی ہے، ہماری نوری کا بہت خیال رکھے گی، فکر نہ کر. عریض ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا. ہاں تو بات کر، اگر میرا رضوی ٹھیک ہو گیا تو میں اس لڑکی کو نوٹوں میں تول دوں گا. بس میرا رضوی ایک بار پھر ٹھیک ہو جائے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہک جو کچھ سن رہی تھی چچکی بے دردی سے کلائی موڑنے پر قبول ہے. مہک نے شکست خوردہ ذہن کے ساتھ 3 بار قبول ہے کہا. یہ کیسا کھیل تھا؟ قسمت کے ایک انجان شخص کا نام کر دیا گیا جسے وہ جانتی تک نہ تھی. پوری زندگی اسے کیسے گزارنی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سن ہوتے ذہن کے ساتھ اپنی سوچی آنکھوں سے اپنی چچی کو دیکھنے لگی جو کسی لالچی درندے کی طرح چیک وصول کر رہی تھی. ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا. کتنی عجیب بات تھی نا. اللہ، اور کتنے امتحان ہے میرے. اٹھو لڑکی، چلو تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ دو. مہک ابھی سن رہی تھی کہ عریض کی ایک روبدار آواز گونجی، جس پر مہک نے اوپر دیکھا. عریض نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو لمحہ بھر کو پریشان ہوا. اسے تو کسی میچور لڑکی کی توقع تھی، مگر یہ تو بہت چھوٹی لگ رہی تھی. مگر وہ مجبور تھا. اٹھو بچی، جا کر اپنے روم میں آرام کرو. عریض نے مہک کے سر پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہا. مہک نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی. عریض نے قدم نوریز کے کمرے کی طرف بڑھا دیے. مہک کو لے کے جیسے عریض کمرے میں آیا وہ حیرت زدہ رہ گئی. یہ ایک شاندار کمرہ تھا، جیسے کسی محل کا حصہ ہو. سیاہ اور سنہری رنگ کی دلکش آرائش، نفاست اور وقار سے بھرا ماحول، سب کچھ انتہائی خوبصورت تھا. نوریز ادھر دیکھو، تمہاری پرنسس آ گئی. مہک جو بھی کمرے کی شان و شوکت دیکھ رہی تھی، عریض کی آواز پر پلٹی. کھڑکی کے پاس ایک قدآور وجود کھڑا تھا جو چاند کو دیکھ رہا تھا. مہک کی نظریں اس پر جم گئی. اس کی پشت مہک کی طرف تھی، مگر اس کے مضبوط جسم کی جھلک ہی اپنی مثال آپ تھی. نوریز کو جم کرنا بہت پسند تھا. جب وہ کچھ بہتر محسوس کرتا تو اپنا زیادہ تر وقت جم میں گزارتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ عام مریضوں سے مختلف تھا. مہک کو یوں تاکنے کی زیادہ مہلت بھی نہ ملی، کیونکہ عریض نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی. اری، تم کہاں تھے؟ تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں مس کرتا ہوں، اور نوری کو اکیلا چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ کھڑکی کے پاس موجود وہ وجود ایک بچے کی طرح لپٹ کر عریض سے بولا تو مہک چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی. آنکھیں پھاڑ کر اس حسین شہزادے کو دیکھنے لگی جو بچوں کی طرح جانے کیا کیا بول رہا تھا. جبکہ عریض نے ایک نظر اس کے فک چہرے کو دیکھا، پھر دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور خاموشی سے بلیک صوفے پر جا بیٹھا. تب مہک کو اصل حقیقت سمجھ آئی تھی. اتنی جلدی میرا نکاح کیوں کیا گیا؟ مجھے یہاں بندی بنا کر لایا گیا ہے. مجھے ایک دماغی مریض کے ساتھ باندھ دیا گیا. یا اللہ، اتنی بڑی آزمائش. مہک کے دل میں شدید درد. مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ رہا تھا. 2 دن کی بھوک بھی برداشت سے باہر ہو رہی تھی. واہ آری، یہ کتنی پیاری ہے، بالکل شیشے کی گڑیا کی طرح. مہک ابھی اپنے درد میں ڈوبی تھی کہ اس کے قریب ابھرتی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی. نوریز نیلی آنکھوں سے اشتیاق بھرے اسے دیکھ رہا تھا. بالکل، مگر یہ گلاس رول اب میرے نوری کی ہے، نوری کے پاس ہی رہے گی. عریض نے نرمی سے نوریز کے کھلے بال پیچھے کر کے جوڑے کی شکل میں باندھتے کہا تو نیلی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی. ریئلی آری، یہ میری ہے؟ نوریز نے حیرت سے پوچھا تو عریض اپنے بھائی کو اتنا خوش دیکھ کر مسکرا دیا. ہاں، اور تمہیں پتا ہے ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے تو یہ تمہاری برائڈ ہے، جو تمہارے پاس رہے گی، تمہارا خیال رکھے گی. عریض نے تفصیل سے بتایا. Hey doll, myself is نوریز آدم زروی. نوریز نے شرارتی انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا اور پھر حیرت سے بولا. تم میری برائڈ ہو؟ کتنی چھوٹی ہو. نوریز نے معصومیت سے کہا تو مہک کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے رک سی گئی. وہ انتہائی حسین تھا اور اس کی نیلی آنکھیں کسی کو بھی ڈبو سکتی تھی. مہک جسے لوگ ہمیشہ سراہتے تھے خود کو نوریز کے سامنے بہت کم محسوس کر رہی تھی. تمہارا نام کیا ہے گلاس رول؟ تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، بالکل گرین روبیز کی طرح. واو. نوریز نے دلچسپی سے مہک کی آنکھوں کے قریب اپنی آنکھیں کرتے ہوئے کہا. مہک گھبرا کر پیچھے اور ہڑکھلاتے ہوئے بولی. مہک فاطمہ.
ब्यूटीफुल, मगर तुमने गलत नाम लिया ग्लास डोर। नोरेस ने मासूमियत से कहा, तुम्हारा नाम महक फातिमा था, मगर अब तुम नोरेस की हो, तो तुम्हारा नाम होगा महक नोरेस आदम जरबी, ओके? नोरेस ने महक के करीब होते हुए आरिस की तरफ देखा, जो अपने भाई के नॉर्मल रवैये पर हैरान था, क्योंकि नोरेस किसी भी औरत को अपने करीब नहीं आने देता था, और अब वो एक ही बेड पर आराम से बैठकर बातें भी कर रहा था। जी बिल्कुल मेरी जान, आप सही कह रहे हैं। नोरेस ने आरिस ने नोरेस के माथे पर बोसा दिया और फिर महक पर एक गहरी निगाह डालते हुए बोला, अच्छा चलो अब तुम अपनी डॉल से बातें करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि महक को अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। ब्यूटीफुल, तुम बहुत प्यारी हो, मैं टच कर लूं? नोरेस की बच्चों जैसी ख्वाहिश पर महक को कुछ अजीब सा लगा, मगर आगे होकर उसके करीब आए तो नोरेस की आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और महक के नर्म और नाजुक गालों पर फेर दिया। महक के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया, मगर उसने आंखें बंद कर ली, अपने महरम का पहला लम्स महसूस कर रही थी। वाह, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल पेन केक जैसे। नोरेस ने महक के गाल खींच कर कहा तो महक ने आंखें खोली। सबज आंखें नीली आंखों से जा टकराईं। दोनों तरफ शोर सा बरपा था। तुम्हारी उम्र क्या है लिटिल माउस? नोरेस ने महक के कान से भारी झुमके उतारते हुए पूछा। महक जो पहले ही कंफ्यूज थी, दर्द होने पर रुक गई। 18 साल, महक हलकलाती बोली तो नोरेस के हाथ वहीं रुक गए। उसने एक नजर महक को देखा और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। नोरेस के इतने करीब होने पर महक के जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर जमा हो गया था। नोरेस को यह मंजर बेहद भाया। सफेद कमीज सलवार में नोरेस भूरी शाल जो एक तरफ ही जमीन पर गिरी थी, लंबे बाल जो जूड़े में बंधे थे, मगर कुछ आवारा लटें माथे को चूम रही थी। ये ड्रेस बहुत हैवी है, तुम छोटी सी हो, बॉडी में पेन हो जाएगा, जाओ जाकर चेंज कर लो। नोरेस ने उठते हुए कहा तो मैं कुछ जो उसे गौर से देख रही थी फौरन सीधी हो गई। उफ, ये क्या है? आरी से कहा था मुझे लड़कियों वाला दुपट्टा नहीं लेना, फिर भी दुपट्टा पहना दिया। देखो ना लिटिल माउस, ये कितना इरिटेटिंग है। नोरेस ने महक से कहा जो बाथरूम की तरफ जा रही थी, वापस पलटी और नोरेस के पास आई। आप थोड़ा नीचे झुके, महक ने झिझकते हुए कहा। नोरेस चूंकि काफी लंबा था और महक उसके मुकाबले में बहुत छोटी, इसीलिए उसके सामने वो झुक गया। महक ने हिचकिचाते हुए उसकी चादर उसके गले में दुरुस्त की, जबकि नोरेस पलके झपकाते हुए महक को देख रहा था। महक पीछे हुई तो नोरेस खुशी से आईने के सामने जाकर बच्चों की तरह खुद को देखने लगा। महक वहीं खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। नोरेस जो आईने में खुद को देख रहा था फौरन उसके पास आया। क्या हुआ लिटिल माउस, कुछ चाहिए? वो मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ये कहते महक रोने लगी तो नोरेस परेशान हो गया। हाय लिटिल माउस, रो तो नहीं। अच्छा सुनो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हें पता है आरी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लाता है, तुम मेरे पहन लो, हम सुबह कुछ कर लेंगे, ठीक है ना? नोरेस ने उसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में ले जाते कहा। वहाँ हर तरह की चीजें मौजूद थी, नए कपड़े, जूते, घड़ियां, परफ्यूम्स और जाने क्या क्या। महक सब देखती रह गई। नोरेस ने आगे बढ़ के एक ब्लैक नाइट सूट निकाला, फिर इसे वापस रख दिया। 2-3 और देखे, फिर आखिर में एक ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन वाला नाइट सूट महक को थमा दिया, जबकि सबसे पहला वाला खुद उठा चुका था। शायद आज इसी को पहनने का दिल था। ये पहनो, मेरे पास माउस वाला नाइट सूट नहीं है, वरना मैं तुम्हें वो पहनने को दे देता। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं मंगवा लूंगा, फिर तुम माउस वाला पहन लेना। अभी ये पहनो, देखो ये मेरे साथ वाले के साथ मैच कर रहा है। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। कुछ वक्त बाद महक कपड़े बदल कर बाहर आई तो नरेश के कपड़े उसे काफी बड़े थे। स्लीव्स को 3-4 बार मोड़ा गया था, लेंथ घुटनों तक जा रही थी, जबकि ट्राउजर को भी फोल्ड किया हुआ था। मैं खुद को अजूबा ही समझ रही थी। वोल्चन में बाहर निकली तो नोरेस को सोफे पर बैठा पाया, जो बार बार अपने लंबे बाल पीछे कर रहा था और मुंह बना रहा था। शायद चेंज करते वक्त बाल बिखर गए थे, जिसकी वजह से वो परेशान था। क्या हुआ आपको? मैक ने अपनी उलझन भुलाते नोरेस से पूछा। नोरेस ने गुस्से में ऊपर देखा और अगले ही पल पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम कितनी फनी लग रही हो, बोनी हो तुम। नोरेस हंसते हुए सोफे से नीचे कालीन पर लेट गया। मैक जो ये समझ रही थी कि वो नॉर्मल है, उसे इस तरह हंसते देख मायूस हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नोरेस जो हंसे ही जा रहा था, महक के रोने पर चौंक गया। हाय लिटिल माउस, क्या हुआ? नोरेस फौरन उठकर महक के पास आया, मगर वो और जोर से रोने लगी तो वो बौखला गया। देखो मैं मजाक कर रहा था, देखो मैंने कान भी पकड़ लिए, सॉरी। तुम बोनी नहीं हो, तुम क्यूट सी रैबिट हो, वो भी सफेद वाली। नोरेस महक के गले लगाकर खुद भी रोते हुए बोला, जबकि महक उसके यूं गले लगाने पर साकित हुई थी। देखो मैंने जानबूझकर नहीं कहा, मैं पागल हूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मेरी बात पर दुखी मत होना लिटिल माउस, मैंने तुम्हें हर्ट करने का मतलब नहीं था। नोरेस रोते हुए महक से कह रहा था। महक एकदम चुप हुई, जाने क्यों उसे नोरेस का खुद को पागल कहना अच्छा नहीं लगा। आप पागल नहीं हैं, आपको किसने कहा कि आप पागल हैं? महक ने नोरेस के आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे तो सब कहते हैं, तुम्हें पता है लिटिल माउस, जब आरी सामने नहीं होता तो मेड्स बातें करती हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जान के तो नहीं करता ना, मगर सब बातें करती थी तो मैंने आरी से कह के सबको निकलवा दिया, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। सब बहुत मतलबी हैं।
لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں کہا، تم واقعی میری اینجل ہو اور اب نہیں رونا۔ نوری کو تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، اوکے؟ نوریس آگے بڑھا، مہک کے آنسو صاف کیے اور پھر پیچھے ہوا۔ چلو سوتے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اوپر سے یہ بال اف تنگ کر رہے ہیں، دیکھو نا۔ مہک مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور نوریس کے بال اپنے ربر بینڈ سے باندھ دیے اور وہ دونوں بیڈ پر جا کر سو گئے۔ نوریس آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب کچھ دیر بعد مہک کی گہری سانسیں سنائی دی۔ شاید دن بھر کی تھکن کی وجہ سے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ نوریس نے آنکھیں کھولی، جھک کے قریب سے مہک کے ایک ایک نقش کو دیکھا، گھنی پلکیں، چھوٹی سی ناک، دودھ جیسا سفید رنگ اور گلاب جیسے ہونٹ۔ دل بغاوت کرنے لگا اور دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نوریس جھکا۔ مہک کی سانسیں اپنی گرفت میں لے لی مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ ویلکم ٹو ڈیولز لائف لٹل ماؤس، نوریس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور اپنے حصار میں لے کر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکا تھا، پڑ لگا کر اڑ گیا۔ 4 سال بیت گئے تھے، سب بچے اب ٹین ایج میں داخل ہو چکے تھے، کچھ بڑے کزنز اپنے کیریئر بنانے کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں مصروف تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معراج کے دل میں روحانی کے لیے محبت مزید گہری ہو چکی تھی۔ یہ صرف معراج نہیں بلکہ سبھی محسوس کر چکے تھے، گھر کے بڑے چھوٹے، حتیٰ کہ روحان کے بہن بھائی اور کزنز بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر معراج اور روحانی کے لیے موقع بنانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکے، مگر محبت کے انکہے جذبات کی طرح یہ کوششیں بھی خاموش تھیں، کوئی بھی کھل کر کچھ نہیں کہتا۔ شاید وہ کسی خاص وقت کے انتظار میں تھے مگر وہ وقت آنا ہی نہیں تھا۔ روحان ایک حسین اور معصوم سی لڑکی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر دیا۔ ایک دن کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور ہراسمنٹ کی کوشش کی۔ وہ لمحہ اس کی زندگی میں ایک خوفناک دھچکا ثابت ہوا اور ایسا سایہ جو اس کی شخصیت پر چھا گیا۔ اس واقعے نے روحان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ سہمی رہنے لگی، باہر جانے سے ڈرتی، اجنبی نظروں سے خوف کھاتی۔ وہی روحانی جو پہلی ہنستی، بولتی اور زندگی سے بھرپور تھی، اب کسی نامعلوم خوف کے سائے میں دب چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر معراج کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ خود کو ہر پل قصوروار ٹھہراتا، یہ سوچ کر کہ روحان نے کی حفاظت نہیں کر سکا، اسے وقت پر بچا نہیں سکا۔ وہ اپنی بے بسی پر کٹتا، خود کو سزا دیتا، اسے لگتا جیسے اس کی ناکامی نے روحانی کو اس حال میں پہنچا دیا ہو۔ گھر کے باقی افراد بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے، سبھی پریشان تھے، مگر روحان کو سنبھالنے اور اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کون کب اور کیسے قدم بڑھائے گا، یہ سوال سب کے ذہن میں تھا۔ معراج کے دل میں یہ بوجھ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اسے اب بس ایک ہی فکر تھی، کیا وہ کبھی روحانی کو اس خوف سے نکال سکے گا، کیا وہ اسے دوبارہ خوشحال بے فکر لڑکی بنا سکے گا، مگر شاید اس کے سوالوں کا جواب وقت کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ آدمی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک ہلکی سی روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی جہاں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ سامنے کھڑا وجود مکمل سیاہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی نیلی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، فرش پر جھکتے ہی چیخوں کی آواز گونج اٹھی۔ ڈیول کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چاقو کی دھار خوفناک حد تک قریب آ چکی تھی۔ اس نے آدمی کے چہرے کو سختی سے دبوچا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک زہریلی مسکراہٹ بکھیری۔ معافی؟ ڈیول کبھی معاف نہیں کرتا۔ اچانک تیز دھار چاقو کی نوک اس آدمی کی انگلی پر چلی۔ چیخیں کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹیں، لیکن ڈیول کے چہرے پر ایک تاثر بے نام بدلا۔ وہ آہستہ آہستہ چاقو کی دھار کو اس انگلی سے نیچے گھسیٹنے لگا، خون کی سرخی ہر طرف پھیلنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ڈیول نے ایک طنزیہ کہکہ لگایا، پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، جو ڈیول کے اصول توڑتا ہے اس کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے چاقو کی دھار کو آدمی کی ہتھیلی میں گاڑ دیا۔ چیخوں نے اندھیرے کمرے میں وحشت بھر دی، لیکن ڈیول کے لیے یہ صرف ایک معمولی کھیل تھا، ایسا کھیل جس کا اختتام ہمیشہ خون میں ہوتا تھا۔ چیخوں کی بازگشت ابھی بھی باقی تھی جب ڈیول نے خون میں بھیگی چاقو نکالی اور اسے آدمی کے چہرے کے قریب لایا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، بس ایک سرد مہری تھی جو سامنے والے کے جسم میں کپکپی دوڑا دیتی۔ آدمی کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، تکلیف اور خوف نے اس کی قوت برداشت توڑ دی۔ وہ التجا کر رہا تھا مگر ڈیول کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بس پلیز، مزید نہیں، وہ کراہتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر خون گھلنے لگا۔ ڈیول نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ قریب کیا، اس کی سانسیں آدمی کے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی، پھر وہ مدھم مگر زہریلی آواز میں بولا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اچانک ڈیول نے میز پر رکھے چمٹے کو اٹھایا اور اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیا۔ دھواں اٹھنے لگا، لوہے کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ آدمی کی آنکھوں کے سامنے چمٹا لہراتے ہوئے بولا، دھوکہ دینے والوں کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ پھر ایک جھٹکے سے ڈیول نے گرم چمٹا اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ جلی ہوئی جلد کی بو ہوا میں پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی آدمی کی وحشیانہ چیخیں
دیواروں سے ٹکرا کر لرزنے لگی۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا، لیکن ڈیول کے لیے بس ایک سزا تھی، ایسی سزا جو ہر اس شخص کو دیتا جو اس کے راستے میں آنے کی جرات کرتا۔ یہ درد، یہ تکلیف، یاد رکھو اگلی بار تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا۔ آدمی کی آنکھیں نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی، جسم جھٹکوں میں تھا، مگر ڈیول نے ابھی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ہے رہے گا یا مرے گا۔ شاید یہ فیصلہ اس کی اگلی چیخ پر ہونا تھا۔ آدمی کی سانسیں مدد ہو رہی تھی، مگر درد کی شدت نے اسے مکمل بے ہوش ہونے نہیں دیا۔ ڈیول نے اس کی بکھری حالت دیکھی اور پھر گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی بھیگا ہوا خون سے چاقو تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کسی کو اذیت سے تسکین مل رہی ہو۔ اب بھی لگتا ہے کہ تم بے قصور ہو؟ ڈیول نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک سرد طنز تھا۔ آدمی نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے، وہ درد کے مارے ہانپتے ہوئے بولا اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ڈیول نے ایک زہریلی مسکراہٹ بکھیری۔ غلط بتایا؟ اس نے چاقو اپنی انگلی پر گھمایا، پھر آہستہ آہستہ آدمی کے زخموں پر چلایا۔ تو کیا یہ سب مذاق ہے؟ آدمی کی چیخیں دوبارہ کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، مگر ڈیول کو اس کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے اصولوں کا پکا تھا، اور اس کا اصول کہتا تھا کہ دھوکہ دینے والوں کے لیے رحم کی کوئی جگہ نہیں۔ میں تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں۔ ڈیول نے ایک لمحے کے لیے چاقو روک دیا اور آدمی کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے بس وہ نام بتا دو جس کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے۔ آدمی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی ہچکیاں بڑھ چکی تھیں۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ ڈیول نے آنکھیں سکیڑی، پھر ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پیچھے کھینچا۔ غلط جواب۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے آدمی کی انگلی پکڑ کر پورے زور سے مڑوڑ دی۔ ایک بھیانک آواز آئی جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اور پھر ایک بھیانک چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ آدمی کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ وہ مسلسل بے ہوش ہونے اور ہوش میں رہنے کے درمیان میں جھول رہا تھا۔ ڈیول نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ اب فیصلہ آدمی کے ہاتھ میں تھا، یا تو وہ نام بتا دیتا یا پھر ڈیول کی شفقت کی اگلی حد دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آدمی کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، درد کی شدت نے اسے نیم مردہ کر دیا تھا، مگر ڈیول کے چہرے پر ابھی تک وہی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آدمی کے بکھرے وجود کو دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے کیسے ختم کیا جائے، آسانی سے یا اذیت دے کر۔ ڈیول نے چاقو کو انگلیوں پر گھمایا، پھر اچانک آدمی کی گردن پر رکھا۔ آخری موقع دے رہا ہوں، نام بتا دو۔ آدمی کی آنکھیں نیم ہوئی، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی مدھم تھی، جیسے زندگی کا آخری لمحہ قریب ہو۔ ڈیول نے ایک لمبا سانس لیا، پھر چاقو کو دھار کو آہستہ سے اس کی گردن پر دبایا۔ اگلے لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک جھٹکے سے ڈیول نے چاقو چلا دیا۔ خون کا ایک تیز فوارہ نکلا، دیوار پر چھینٹیں بکھر گئی اور آدمی کا جسم جھٹکوں میں تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف میں جمی رہ گئیں، جیسے اسے یقین نہ ہے کہ اس وقت اس کا آخری وقت ختم ہو چکا تھا۔ چند سیکنڈز بعد اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ موت ہمیشہ کے لیے اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ ڈیول نے خون میں بھیگی چاقو کو اپنی ہڈی کے آستین سے صاف کیا، پھر ایک نگاہ غلط مردہ جسم پر ڈالی۔ فضول میں وقت ضائع کرا دیا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک سرد بے حسی تھی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پیچھے کر اپنے خاص آدمی کو دیکھا، وہی جو ہمیشہ اس کے کام کو مکمل کرتا تھا۔ اسے ٹھکانے لگا دو، ڈیول نے مدھم مگر سخت لہجے میں حکم دیا، اور پھر ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراہٹ لی بولا، اور اس بات کا دھیان رکھنا کوئی ثبوت نہ بچے۔ اس کا خاص آدمی سر جھکا کر حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا، جبکہ ڈیول ایک سائے کی طرح رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں موجود تھا ہی نہیں۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی کسی کے دکھ میں ٹھہرتا ہے۔ ایک اور سال گزر گیا، مگر روحانیں وہیں کی وہیں کھڑی تھی، بند گلی میں، جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی امید۔ اب وہ 13 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی تھی۔ وہ واقعہ، وہ دن، وہ سایہ، سب کچھ آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ ہراسمنٹ نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی بچی اب چپ چاپ ہو گئی تھی، نہ کسی سے ملتی نہ بات کرتی، جسے خود کو ایک قید میں ڈال دیا ہو جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اتنی سی کم عمر میں وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگنے لگی۔ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زرگل اپنی بیٹی کو یوں کھویا کھویا دیکھ کر تڑپ جاتی۔ اسے وہ دن یاد آتا جب روحانیں گھر میں چہکتی پھرتی، اور آج وہ مکمل خاموش ہو چکی تھی۔ ہم کیا کریں بھائی، روحانیں نارمل نہیں ہو رہی۔ روح کے بابا نے بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو خود بھی گہری سوچ میں تھا۔ میں کہتا ہوں ہم انہیں یو کے عالم بھائی کے پاس بھیج دیتے ہیں، اس طرح وہاں ماحول بھی بدلے گا اور یہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر لے گی، یہاں سے جائے گی تو شاید آگے بڑھ سکے۔ یہ سنتے زرگل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر میں کیسے اپنی پھولوں سی بچی کو خود سے دور بھیج دوں؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ بھائی، وہاں کون خیال رکھے گا؟ اکیلی نہیں، میراج بھی ساتھ جائے گا، ویسے بھی وہ اپنے بڑے ابو کے پاس جانا چاہتا ہے، بھائی نے تسلی دی۔
زرگل کے لیے یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور بھیجنا قیامت سے کم نہیں ہوتا، مگر وہ جانتی تھی کہ روحانے کو اس سائے سے نکالنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اگر رات جائے گا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ہاں تو پھر بچوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، بھائی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ روحانے دبے قدموں سے معراج کے کمرے میں وہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے کچھ یاد کر رہا تھا جب روحانے کی دھیمی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم میرے ساتھ اپنی تعلیم چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو راج؟ معراج نے کتاب بند کی اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کیا نہیں چاہ سکتا؟ معراج نے سوال کیا۔ مگر پھر بھی کیونکہ مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ پہلے نہیں کر پایا مگر اب ضرور کروں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا جیسے کوئی عہد کر رہا ہو۔ مگر تمہارے دوست، تمہارا خواب، تمہاری منزل؟ روحانے کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ میری منزل وہی ہوگی جہاں تم محفوظ رہو روحانے۔ معراج کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ روحانے مزید کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر وہ دونوں یوکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک نیا ملک، نئی زندگی، نئے چہرے، نئے امتحان۔ مگر سب سے بڑا امتحان اپنے اندر کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں سمیٹنے کا تھا۔ کیا یہ نیا سفر انہیں بدل پائے گا؟ کیا وہ اس تلخ ماضی سے نکل پائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز پر مہک کی آنکھ کھلی۔ سن دماغ کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ساتھ سوئے نوریز کو دیکھا تو پل بھر کے لیے چونک گئی، مگر پھر آہستہ سے خود کو اس کی گرفت سے نکالا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوریز کی ذہنی حالت کمزور تھی، مگر اس کے اندر کوئی ایسا راز تھا جسے مہک ابھی تک جان نہیں پائی۔ وہ کئی بار بالکل عام لوگوں کی طرح بات کرتا ہے، جیسے کوئی اور ہی شخصیت اس کے اندر چھپی ہو۔ مہک وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ فجر کی روشنی آسمان پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز میں مگن تھی جب پیچھے بستر پر نوریز نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی نظر سیدھا مہک پر جا ٹھہری، جیسے کسی نئی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ چند لمحے وہ یوں ہی چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب مہک نے سلام پھیرا تو نوریز خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے بغور سے دیکھنے لگا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ مہک نے نوریز کو خود کے دیکھنے پر اس کی طرف دیکھا۔ مہک کے دیکھنے پر نوریز ایسے ہی مہک کو دیکھتا رہا جیسے کچھ نہ ہو۔ مہک نے نرمی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کھلے لمبے بال پیچھے کیے اور دم پڑ کر اس پر پھونک دیا۔ نوریز کے چہرے پر ایک پل کو عجیب سی طمانینت چھا گئی، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ چلیں آپ تیار ہو جائیں، مہک نے اس کے شانے تھپتھپائے۔ نوریز نے چند لمحے مہک کو دیکھا، پھر سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہک نے اس کی شرٹ سیدھی کی، بالوں کو ہلکا سا ٹھیک کیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہک کشمکش میں تھی، بولے یا نہ بولے۔ نوریز کے ہاتھ دبانے پر وہ بولی، آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی آپ بالکل عام لوگوں کی طرح لگتے ہیں، جیسے کوئی اور آپ کے اندر چھپا ہو۔ نوریز نے پل بھر کو مہک کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ کیا پتا شاید میں وہ ہوں بھی نہیں اور نہیں بھی، لٹل ماؤس۔ مہک کے ماتھے پر شکن ابھری، مگر نوریز نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور خود ہی کپڑے لے کر باتھ روم میں پہننے چلا گیا۔ مہک نے ایک گہری نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ کچھ تھا جو وہ جاننا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو ابھی تک انکہا تھا۔ نوریز واقعی ایک عام ذہنی معذور لڑکا تھا یا پھر کوئی ایسا راز تھا جو وقت کے ساتھ کھلنے والا تھا؟ مہک اور نوریز تیار ہو چکے تھے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مہک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میڈ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ میم، ناشتہ لے آئی، وہ نرمی سے بولی۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے تھامی اور اندر لے آئی۔ میز پر ناشتے کا اہتمام کرتے اس نے نوریز کی طرف نظر دوڑائی، جو کارپیٹ پر بیٹھا اپنے سیاہ رنگ کے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی معصومیت بھری حرکات دیکھ کر مہک کے لبوں پر بے اختیار ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ چاہے کچھ بھی تھا، نوریز اس کا ہمسفر تھا، اب اسے اس کا ساتھ نبھانا تھا۔ نوریز، آ جائے، ناشتہ کر لیں، وہ نرمی سے بولی۔ نوریز نے پل بھر کے لیے کھلونا روکا اور پھر اپنے کھلونے کو سینے سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آ کر مہک کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے ناشتے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ مہک نے رک کر پوچھا، کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ نوریز نے معصومیت سے مہک کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آری نے کہا تھا تم میری وائف ہو تو تم میرے سب کام کرو گی، تو ناشتہ بھی تم ہی کرواؤ گی۔ مہک نے آنکھیں ٹپٹپائیں، پل بھر کو حیران رہ گئی، اس کی زبان جیسے رک سی گئی تھی۔ نوریز کی معصوم نظریں ایسی تھیں جیسے کچھ بول رہی ہوں۔ وہ ہر چیز اتنی سادگی اور معصومیت سے کہتا کہ مہک کے پاس حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہتا۔ اچھا، مہک نے ہلکا سا گھبراتے ہوئے ایک نوالا بنایا اور نوریز کی طرف بڑھایا۔ چلیں پھر منہ کھولیں۔ نوریز خوشی سے ہلکا سا مسکرایا اور نوالا منہ میں رکھ لیا۔ مہک نے ایک کے بعد ایک نوالا اسے کھلایا اور وہ مزے سے کھاتا رہا۔ کبھی کبھار وہ بچوں کی طرح شرارت سے نظر چرا کر مسکراتا ہے تو کبھی جان بوجھ کر نظریں جھکا لیتا جیسے شرما رہا ہو۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو نوریز نے مہک کی طرف دیکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اچانک اس نے نرمی سے مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ نوریز، مہک نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نوریز نے آہستہ سے مہک کی نرم ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ مہک کی سانسیں پل بھر کے لیے رک گئیں، چہرہ ایک دم دہکتے انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تھینک یو لٹل ماؤس،
نوریز نے نرم لہجے میں کہا اور پھر بالکل بچوں کی طرح معصومیت سے اٹھا اور بیڈ پر جا کر اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر مہک کے لیے وہ پل جیسے وقت کے تھم جانے جیسا تھا۔ اس کا دل ایک انجان احساس سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر پھیلی شرمندگی اسے مزید الجھا رہی تھی۔ وہ نوریز کو دیکھ رہی تھی جو ایک معصوم بچے کی طرح اپنی ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، مگر مہک جانتی تھی کہ نوریز میں کچھ ایسا تھا جو اب تک پوری طرح وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ وقت بعد نوریز کے ساتھ رہتے مہک کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اس دوران نوریز مہک سے بے حد مانوس ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، اس کی باتیں سنتا اور کبھی کبھار بچوں کی طرح ضد بھی کرتا۔ مہک بھی نوریز کا دل سے خیال رکھتی تھی، اسے وقت پر کھلاتی، تیار کرتی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا دھیان رکھتی۔ آریز بھی اپنی چھوٹی سی بھابھی کو نوریز کے ساتھ دیکھ کر خوش تھا۔ آریز اب آرام سے آفس جاتا تھا بغیر کسی فکر کے۔ وہ جانتا تھا نوریز ہمیشہ سے مختلف تھا، مگر مہک کی موجودگی نے جیسے اس کے اندر سکون بھر دیا ہو۔ نوریز اب زیادہ خوش رہنے لگا تھا، زیادہ باتیں کرنے لگا تھا، لیکن شاید یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ آج کی رات بہت عجیب اور مشکل تھی۔ پورے دن نوریز کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، نظر بچا رہا تھا جیسے کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو۔ مہک نے کئی بار پوچھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ مہک اس کے رویے سے کافی پریشان تھی۔ آریز بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، پھر اچانک جیسے کسی طوفان نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا ہو۔ نوریز کو ایک دم سے اینگر اٹیک سٹارٹ ہوا۔ نوریز غصے میں بے قابو ہو گیا تھا، وہ سانسیں کھینچ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، ہاتھ مٹھیوں میں بند کیے ہوئے تھے جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ مہک کو نوریز سے خوف آیا، مگر ابھی اسے نوریز کی زیادہ فکر تھی۔ نوریز، مہک نے اسے نرمی سے پکارا، مگر اگلے ہی پل نوریز کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے سامنے رکھی میز کو الٹ دیا، کچھ چیزیں زمین پر گر کر چکنا چور ہوئیں۔ مہک گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر نوریز کے ذہن پر تو جیسے کچھ سوار تھا۔ مہک کو خوف سے رونا آیا، آنسو گال بھگو رہے تھے۔ مہک ڈرتے ہوئے آگے بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی۔ نہیں، سب بند کرو، وہ کر رہا ہے، اس کی سانسیں تیز تھیں، میرے سر میں شور ہو رہا ہے، رک جاؤ، رک جاؤ۔ مہک نے پریشانی سے نوریز کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی نوریز کا دماغ کبھی کبھار بے قابو ہو جاتا ہے، مگر آج کچھ زیادہ ہی برا تھا۔ مہک نے آگے بڑھ کر نوریز کو پکڑنا چاہا، جب نوریز کا ہاتھ ایک دم مہک کے بازو کو بے-دردی سے پکڑ گیا اور اس کے ناخن مہک کی کلائی پر لگے، جس سے مہک کی جلد پر خراشیں پڑ گئیں۔ خون کی ننھی بوندیں ابل رہی، مگر مہک کو اپنے درد سے زیادہ نوریز کی حالت کی فکر تھی۔ نوریز، ادھر دیکھیں، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں، آپ کا لٹل ماؤس، اس نے جلدی سے کہا، مگر نوریز کی آنکھیں جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھیں۔ دور ہٹو، نوریز نے ایک جھٹکے سے مہک کو پیچھے پھینکا تو مہک زمین پر جا گری۔ مہک کی سسکی بلند ہوئی تو اچانک جیسے ہی نوریز کو احساس ہوا کہ اس نے مہک کو زخمی کر دیا تو اس کے چہرے کی سختی ایک دم ٹوٹ گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، جیسے کسی نے اس کے اندر کے طوفان کو روک دیا ہو۔ بے یقینی سے نیچے گری مہک کو دیکھا۔ نہیں، میں نے، وہ ہلکلایا، اس کی نظریں مہک کی زخمی کلائی پر تھیں۔ وہ فوراً مہک کے پاس زمین پر بیٹھا تو مہک ڈر کر پیچھے ہوئی۔ یہ سب میری غلطی ہے لٹل ماؤس۔ نوریز کے چہرے پر شدید پچھتاوے کے آثار تھے، پھر اگلے لمحے اس نے اپنے ناخنوں سے خود ہی اپنے بازوؤں کو نوچنا شروع کر دیا۔ دونوں بازوؤں سے خون بہنے لگا تھا۔ نوریز، رک جائیں۔ مہک فوراً آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ کو خود کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوریز کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سب کچھ برباد کر دیتا تھا۔ مہک نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور ان کو ہلکا سا دبایا، جیسے اسے یقین دہانی کرا رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھیں بس ایک چھوٹا سا زخم تھا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جسے اپنے درد کو مکمل طور پر بھول گئی ہو۔ نوریز نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ نہیں ملے۔ اس کی نظریں مہک کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں اور وہاں اسے کچھ ایسا ملا جو شاید اسے ہمیشہ سے چاہیے تھا، کچھ ایسا جو اسے سمجھے، جو اس کے غصے، اس کے درد اور اس کی تکلیف کو بغیر کسی خوف کے قبول کرے۔ نوریز نے آگے بڑھ کے مہک کے گرد اپنا حصار بنایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ آہستہ آہستہ نوریز نے مہک کے زخم پر اپنے نرم لب رکھ دیے، جیسے وہ اس کی تکلیف کو خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ مہک کا دل زوروں سے دھڑکا، جیسے وقت لمحہ بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی اور اس کا چہرہ ایک دم دہکتے گلاب کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ نوریز نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک پل کے لیے بس مہک کو دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ لیے بولا، آئندہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، آئی پرومس لٹل ماؤس، اور مہک کے سر پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ مہک کو لگا جیسے اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ نظریں چرا گئی، مگر نوریز نے آہستہ سے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لی اور ایک پل کے لیے انہیں اپنے ہونٹوں سے محسوس کیا اور پھر نرمی سے چھوڑ دیا۔ مہک تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ نوریز جھکا اور اپنا سر مہک کی گود میں رکھ دیا۔ مہک بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ جب مہک تھوڑا نارمل ہوئی تو اٹھی تاکہ فرسٹ ایڈ باکس لا سکے۔ نوریز نے فوراً مہک کا ہاتھ پکڑا، جس سے ڈر ہو کہ وہ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں یہی ہوں، فرسٹ ایڈ باکس لینے جا رہی ہوں، یہ کہتی
وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور اس کے زخم صاف کر کے دوائی لگانے لگی۔ اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، مہک نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، مگر نوریس نے اسے جانے نہ دیا۔ اس نے آہستہ سے مہک کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، بس تھوڑی دیر اور لٹل ماؤس۔ مہک نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر نوریس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ہمیشہ مہک کو بے بس کر دیتا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیٹھ گئے تو نوریس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا دی، یوں جیسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پا لیا ہو۔ مہک کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاید محبت کی شروعات کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، خاموش، نرمی سے، بغیر کسی اعلان کے۔ نوریس ایک راز کی طرح تھا، مگر اب مہک خود کو اس کے نام کر چکی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، اب وہ صرف اس کی ہی ہوگی۔ اپنے ہمسفر کو دیکھتے مہک نے آنکھیں بند کی اور جانے کب نیند آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آریز کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً گھر آئے، مگر دروازے سے دونوں کا مکمل منظر دیکھ کر وہ پرسکون ہوتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوریس کے اس واقعے کو گزرے کافی دن ہو چکے تھے، مگر اس کے بعد وہ زیادہ پرسکون اور نرم مزاج لگ رہا تھا۔ مہک کا بہت خیال رکھ رہا تھا، جیسے اس دن کے بعد وہ خود کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آج صبح سے ہی بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، ہوا میں نمی تھی اور موسم میں ایک خاص سی خنکی۔ جیسے ہی پہلی بوند زمین پر گری، مہک کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بارش! وہ خوشی سے بولی اور فوراً بالکنی کی طرف دوڑی۔ نوریس جو بیڈ پر بیٹھا اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا، مہک کی خوشی دیکھ کر چونکا۔ مہک بالکنی میں کھڑی ہاتھ پھیلائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بارش کی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور وہ ہلکے ہلکے مسکرا رہی تھی، جیسے یہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ نوریس کے لیے یہ منظر کسی جادو سے کم نہ تھا۔ مہک کا چہرہ بارش میں بھیگا ہوا تھا، بال ہلکی ہلکی نمی سے الجھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک انکہی خوشی تھی۔ نوریس خود پر بمشکل قابو کر رہا تھا، ورنہ سامنے کا منظر کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ مہک نے خوشی سے آنکھیں بند کی اور اپنے ہاتھوں کو بارش میں گھمانے لگی۔ پلٹ کر نوریس کی طرف دیکھ کر ہنسی، جو بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لٹل ماؤس، اندر آ جاؤ، سردی لگ جائے گی۔ نوریس، بارش میں بھیگنے کا مزہ آپ کو نہیں معلوم، مہک نے چہکتے ہوئے کہا۔ نوریس نے کچھ لمحے بس اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کھڑا ہوا اور مہک کی طرف بڑھا۔ وہ بارش میں بھیگنے کا عادی نہ تھا، مگر آج مہک کو اس طرح دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ باہر نکل کر ایک عجیب سا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے لٹل ماؤس؟ نوریس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں عجیب سی الجھن تھی۔ یہ خوشی ہے، آزادی ہے، جیسے ہر پریشانی دھل جاتی ہو۔ مہک نے اس کے طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے اسے دعوت دے رہی ہو۔ نوریس نے پل بھر کو سوچا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بارش میں قدم رکھا۔ ٹھنڈی بوندیں اس کی جلد سے ٹکرائی، ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں اترا۔ مہک نے مسکراتے ہوئے پانی کے چند چھینٹے اچھالے۔ اب بولیں، کیسا لگ رہا ہے؟ نوریس نے اس کی حرکت پہ حیرانی سے آنکھیں ٹپٹپائیں، پھر جیسے ایک دم کسی بچے کی طرح مہک پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ نوریس! مہک ہنسی اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت لمحہ بکھر گیا، مگر اچانک نوریس کا انداز بدلا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ سا رنگ آیا، جیسے بارش کے ساتھ کوئی پرانی یادیں جاگ اٹھی ہوں۔ لٹل ماؤس، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی؟ نوریس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بارش ان کے درمیان ایک پردہ سا بن چکی تھی۔ پھر ایک لمحے میں نوریس نے مہک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر نوریس کی مضبوط گرفت نے اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ نوریس، آپ؟ مہک کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ نوریس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، جو بارش کی وجہ سے اس کی پیشانی سے چپک گئے تھے۔ تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ نوریس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ مہک کے دل کو زور سے دھڑکا لگ گیا۔ کیسا عجیب احساس؟ مہک نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ ایسا جیسے تم صرف میری ہو، نوریس نے نرمی سے کہا اور پھر آہستہ سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ مہک کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو، بارش کی بوندیں ان کے درمیان گر رہی تھیں، مگر مہک کے دل کی دھڑکن کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ نوریس نے آہستہ سے اسے چھوڑا اور مہک کے رخساروں پر نظر ڈالی، جو سرخ ہو چکے تھے۔ چلو اندر چلتے ہیں، تم بیمار ہو جاؤ گے، نوریس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو مہک کو اور زیادہ شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر مہک نے ایک خشک تولیہ لیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھے نوریس کے بال سکھانے لگی۔ نوریس کی نرم گرم نظریں اپنے لٹل ماؤس پر ہی تھیں۔ مہک اس کی نظروں سے رفعت زدہ ہو رہی تھی۔ پھر نوریس چینج کر کے باہر چلا گیا تو مہک بھی فریش ہونے چل دی۔ چند لمحوں بعد نوریس چیختا ہوا کمرے میں آیا۔ لٹل ماؤس، دیکھو، آدی میرے لیے نیا روبوٹ لے کر آیا ہے۔ مہک نے اسے دیکھا اور ایک دم مسکرا دی۔ دکھائیں کون سا روبوٹ؟ نوریس نے جوش سے روبوٹ آگے بڑھایا۔ یہ دیکھو، یہ روشنی بھی جلاتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ مہک نے دلچسپی سے روبوٹ کو دیکھا اور پھر نوریس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ دونوں کسی معصوم بچے کی طرح خوشی خوشی روبوٹ سے کھیل رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آریز نے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ نوریس، جو کبھی کبھار بے قابو ہو جاتا تھا،
جو خود کو کھو دیتا تھا، جو ایک معصوم بچے کی طرح اپنی چھوٹی سی لٹل ماؤس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دو مختلف پہلو تھے، ایک وہ جو لٹل ماؤس کو بارش میں اپنی باہوں میں قید کر سکتا تھا، اور دوسرا وہ جو لٹل ماؤس کے ساتھ بے فکر ہنسی میں کھو سکتا تھا۔ اریس نے گہری سانس لی۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو نوریس کی زندگی میں نارمل کر سکتی تھی، جو وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہا تھا۔ آج اریس گھر پر تھا تو میک نے مارکیٹ جانے کا سوچا۔ نوریس اریس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے لگا کہ کچھ دیر باہر جا کے سامان لانا اچھا رہے گا۔ لمبی سانس لے کر باہر نکلی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ مارکیٹ میں خاصا رش تھا، مگر مہک کو اس کی عادت تھی۔ وہ پرسکون انداز میں چیزوں کو انتخاب کر رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جیسے ہی آگے بڑھی کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہاں اکیلی ہو کیا گڑیا؟ کہو تو ساتھ چلوں؟ ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مہک کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر تب تک ایک اور آدمی اس کے قریب آ چکا تھا۔ خاموشی سے چلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دوسری شخص نے دھمکی دی اور مہک کو کھینچ کر ایک گلی میں لے جانے لگے۔ مہک نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک جھٹکے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، مگر ان آدمیوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تھا کون وہ جہنم کا راہی جو فرشتہ بن کر آیا تھا؟ ویران عمارت میں دھکیلنے کے بعد مہک کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ آس پاس اور بھی لڑکیاں تھیں، خوف سے سہمی آنکھوں میں بے بسی لیے۔ یہ جگہ، یہ تو انسانوں کی خرید و فروخت کا اڈا ہے، مہک نے گھبرا کر سوچا، اور اس لمحے ایک مکروہ ہنسی سنائی دی۔ بڑی خوبصورت چیز ہاتھ لگی۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور مہک کے چہرے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ دور ہٹو، مہک نے نفرت سے کہا، مگر وہ بے بس تھی۔ آج سے تم ہماری ملکیت ہو، جو ہم کہیں گے وہی تم کرو گی۔ ابھی وہ کچھ کہتا تب اچانک جیسے طوفان آ گیا تھا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹا اور ایک دھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ جو بھی اس لڑکی کو ہاتھ لگائے گا اس کی لاش ملے گی۔ ایک سیاہ لباس میں اس دروازے میں شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا پیغام تھا۔ وہ لمبا، وجیح اور خطرناک حد تک پرکشش تھا، مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کی موجودگی تھی، جیسے کچھ شیطان اتر آیا ہو۔ ڈیول، کسی نے خوف سے سرگوشی کی۔ اگلی ہی لمحے خون کی ہولی شروع ہو چکی تھی۔ ڈیول کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا، جو چند لمحے پہلے کسی کی گردن کا کام تمام کر چکا تھا۔ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر دشمنوں پر حملہ کر رہا تھا، جیسے موت کا فرشتہ خود یہاں آیا ہو۔ گولیوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر ڈیول ایسے لڑ رہا تھا جیسے کسی چیز کا خوف ہی نہ ہو۔ ایک آدمی نے اس پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے لمحے بھر میں اس کا بازو توڑ دیا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ مہک نے حیرت سے یہ سب دیکھا۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر ڈیول کے چالیں، اس کا انداز، یہ سب کچھ اسے حیران کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف لاشیں پڑی تھیں، اور ڈیول کے سیاہ لباس پر خون کی چھینٹیں تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک سکون تھا۔ وہ مہک کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ مہک نے بمشیل سر ہلایا۔ ڈیول نے زنجیریں توڑی تو مہک اٹھنے لگی، مگر زخم کی وجہ سے اٹھ نہ پائی۔ ڈیول نے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ مہک کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مہک نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ خاموش رہو، تم بہت بولتی ہو۔ ڈیول کی سرگوشی میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں تو چپ رہو۔ مہک تو اس کی آنکھیں دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ گھر پہنچنے تک مہک کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں کیوں ڈیول کا لمس اسے جانا پہچانا لگا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو ڈیول نے آہستہ سے اسے نیچے اتارا۔ اب تم محفوظ ہو۔ مہک نے ہمت کر کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے نقوش، اس کا انداز، جیسے وہ کسی کو جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم مجھے جانتے ہو ہے نا؟ کون ہو تم؟ مہک نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈیول کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس نے آہستہ سے مہک کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اپنے چھوٹے دماغ پر زور نہ ڈالو، پین کیک۔ مہک جو کسی سوچ میں گم تھی، ایک دم ٹھٹکی۔ تمہاری زندگی قیمتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کے ساتھ غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ مہک وہیں کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو، اور دماغ میں صرف ایک سوال تھا، یہ شخص کون تھا اور کیوں اس کی موجودگی اس کے دل کی دنیا ہلا رہی تھی؟ مہک آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی اریس کام کر رہا تھا۔ مہک کو زخمی دیکھ فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ یہ کیا ہوا بچے؟ چوٹ کیسے آئی؟ اریس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ سلپ ہو گئی تھی تو چوٹ لگ گئی، مہک نے بہانہ بنایا۔ آر یو شور؟ جی بھائی۔ نوریس کہاں ہے بھائی؟ مہک نے پوچھا۔ وہ سو رہا ہے، تم بھی جاؤ اور آرام کرو، شاباش۔ معراج اور روحانی کو یوکیا آئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اب اس جگہ کے عادی ہو گئے تھے۔ روحانی، جو پہلے کچھ دنوں تک چپ چپ ہوئی کھوئی کھوئی رہتی تھی، اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ہنستی بولتی اور پہلے کی طرح خوش نظر آتی تھی۔
معراج نے ہمیشہ خاموشی سے اس کا خیال رکھا، مگر وہ کبھی بھی اس کی اندرونی کیفیت پر بات نہیں کرتا تھا۔ روحانی کی زندگی میں ایک اور رنگ تب آیا جب اس کے کزن صالح عالم نے اس کے قریب آنا شروع کیا۔ صالح عالم ایک سنجیدہ اور پربار شخص تھا جو زیادہ تر اپنے کام میں مگن رہتا، مگر روحانی کے ساتھ اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کی پرواہ کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیتا اور نرمی سے بات کرتا۔ معراج یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا، محبت واقعی ہوتی ہے یا بس ایک نیا خیال ہے جو وقت کے ساتھ دم توڑ دیتا ہے؟ صالح عالم اور روحانی کی قربت بڑھ رہی تھی۔ جہاں روح پہلے سنجیدہ اور غم گو تھی، اب صالح کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق بھی کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی جب بھی وہ روحانی کو دیکھتا، اور روحانی بھی اب کھل کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب روحانی لائبریری میں بیٹھی تھی، صالح خاموشی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ روحانی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مسکرا دی۔ بس کچھ پرانی کہانیاں۔ کہانیاں حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں مگر اکثر دھوکہ بھی دے دیتی ہیں، صالح نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر کچھ نئی کہانیاں حقیقت سے زیادہ سچی ہوتی ہیں، روحانی نے معنی کے اس لہجے میں جواب دیا۔ معراج جو قریب بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا، اندر ہی اندر سوچ میں پڑ گیا، یہ محبت ہے یا واقعی بس ایک وقتی دل لگی؟ معراج ہمیشہ سے حقیقت پسند رہا تھا۔ اس کے نزدیک محبت ایک ایسی جذبہ تھی جو وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے، مگر جب اس نے صالح کو روحانی کے ساتھ دیکھا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ واقعی محبت تھی یا صرف ایک خوبصورت لمحاتی احساس؟ صالح کی آنکھوں میں روحانی کے لیے جو احترام تھا وہ مصنوعی نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا اور ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے موجود رہتا۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، روحانی باہر باغ میں کھڑی ہاتھوں کو بارش میں پھیلا رہی تھی۔ صالح نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ روحانی نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں بہت، یہ سب کچھ دھو دیتی ہے، جیسے دل کے اندر کا بوجھ بھی کم کر دیتی ہو۔ صالح نے ایک پل کے لیے غور سے اسے دیکھا اور پھر بولا، اگر تم کہو تو میں ہمیشہ تمہاری زندگی کی بارش بن کر تمہارے دکھ دھو سکتا ہوں۔ روحانی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر معراج جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر ایک سوال میں الجھ گیا۔ محبت واقعی قسمت کی لکھی ہوتی ہے یا بس ایک خوبصورت فریب ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے؟ روحانی اور صالح عالم کی کہانی کیا تھی؟ یہ ایک سچی محبت تھی یا وقت کے ساتھ بدل جانے والا ایک خیال؟ یہ سوال معراج کے دل میں ہمیشہ کے لیے گونجتا رہا۔ محبت کی آزمائش، زخم، پچھتاوا اور شفا۔ مہک کو نوریز کے ساتھ رہتے کافی وقت بیت چکا تھا۔ جانتی تھی کہ نوریز کو دماغی مسئلہ ایک معصوم چہرے کے پیچھے طوفان کی طرح تھا جو کسی بھی لمحے بے قابو ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس کی کمزوریوں کے ساتھ اسے قبول کر چکی تھی۔ وہ نوریز کو سنبھالنے کی عادی ہو گئی تھی اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا لمحہ اس کے صبر اور محبت کا کتنا سخت امتحان لے گا۔ نوریز آج کے دن پھر بہت چپ تھا، غیر معمولی حد تک خاموش۔ مہک نے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی مگر نوریز کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا جیسے کوئی اندرونی کشمکش ہو رہی ہو۔ مہک نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی نوریز اچانک اٹھا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نوریز، مہک نے نرمی سے پکارا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ مہک نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نوریز، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، مجھے بتاؤ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، نوریز کا ضبط ٹوٹ گیا۔ نوریز نے ایک زوردار چیخ ماری اور پاس پڑی چیزیں توڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مہک نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کسی پاگل پن میں جا چکا تھا۔ نوریز، بس کرو، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ اگلے لمحے اس نے مہک کو زور سے دھکا دیا۔ مہک کا جسم دیوار سے ٹکرایا اور اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ مہک کا خون دیکھ کر نوریز کے ہاتھ رک گئے اور ساکت ہو گیا تھا۔ لٹل ماؤس، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہک نے سر اٹھایا مگر اس کی آنکھوں میں درد کے بجائے صرف نرمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نوریز، اس نے بہت مشکل کہا، مگر اس کے چہرے پر درد کی لہر تھی۔ نوریز کی سانسیں بے ترتیب ہوئی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ نوریز نے جلدی سے مہک کو سہارا دیا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے زخم زیادہ گہرے نہیں تھے مگر بخار کی شدت سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ مہک کو صبح سے بخار تھا جو اب اثر کر رہا تھا۔ نوریز نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کا ماتھا چھوا، وہ جل رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا؟ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ اس نے خود کو ملامت کی۔ نوریز نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کو یوں کانپتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مہک کے لمس سے سکون پاتا مگر آج انہی ہاتھوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ پوری رات وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کا خیال رکھا اور اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا رہا۔ مہک کو ہوش نہیں تھا۔ مہک کو ہوش آتے ہی نوریز نے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ یہ لو، پی لو لٹل ماؤس۔ اس کی آواز میں نرمی تھی جو عام طور پر نوریز کے لہجے میں نہیں ہوتی تھی۔ مہک نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ نوریز نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں خود سے ناراض ہوں۔ میں نے تمہیں تکلیف دی لٹل ماؤس، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ مہک نے اس کے جھکے سر اور افسردہ آنکھوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔
آپ بہتر ہو سکتے ہیں نوریس، آپ خود پر قابو پانا سیکھنا ہوگا، اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے، میں ناشکری نہیں ہوں اور اب مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، پلیز۔ نوریس نے مہک کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں کوشش کروں گا تمہارے لیے لٹل ماؤس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوریس میں مثبت تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ مہک کا ساتھ اس کے لیے ایک روشنی کی طرح تھا جو ہر تاریکی کو مٹاتا جا رہا تھا۔ نوریس جو ایک وقت میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے جذبات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب مہک کی محبت، صبر اور اس کے یقین کا نتیجہ تھا۔ وہ نوریس کی کمزوری کو اس کی طاقت میں بدل رہی تھی۔ محبت وہ دوا ہے جو زخموں کو بھی بھر دیتی ہے۔ نوریس نے مہک کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور پہلی بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لٹل ماؤس، وہ آہستہ سے بولا۔ مہک نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اب آپ اپنا راز بتانے کے لیے تیار ہیں؟ نوریس نے گہری سانس لی اور پھر دل کی گہرائیوں سے کہا، نہیں فی الحال نہیں، مگر صحیح وقت پر امید ہے تم ساتھ دو گی۔ مہک نے سر ہاں میں ہلایا۔ شکریہ لٹل ماؤس میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ مہک کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ہمیشہ۔ یہی محبت تھی جو اس کے زخموں کو مٹا دے اور ایک بگڑے ہوئے شخص کو بھی بدل دے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن سب کے بیچ ایک دل تھا جو خاموشی سے ٹوٹ رہا تھا۔ معراج، جو ہمیشہ روحانی کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا، آج خاموش کھڑا تھا، دور سے صالح اور روحانی کو دیکھ رہا تھا۔ روحانی کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک خوشی جو شاید کسی اور کو نظر آ رہی تھی مگر معراج کو نہیں۔ صالح کی محبت نے اسے جیت لیا تھا اور وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہی تھی، مگر معراج کے دل میں جو خواب تھے، جو امیدیں تھیں، وہ سب آج دفن ہو رہے تھے۔ معراج، تم خوش ہو نا؟ کسی نے پوچھا، شاید آریان تھا، مگر معراج بس ہلکی سی مسکراہٹ دے کر خاموش رہا۔ اس شادی میں شاید سبھی خوش تھے مگر ایک عجیب سی اداسی ہر طرف چھائی تھی۔ سب جانتے تھے کہ معراج روحانی سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ دکھا نہیں رہا تھا۔ اگر معراج کچھ کہے تو شاید یہ شادی رک سکتی ہے، کسی نے سرگوشی کی۔ نہیں، وہ کبھی اپنی محبت کا بوجھ روحانی پر نہیں ڈالے گا۔ اور واقعی معراج نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ کھڑا روحانی کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب روحانی کی رخصتی کا وقت آیا تو سب اسے گلے مل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوشی بھی تھی۔ جب وہ معراج کے سامنے آئے تو ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ معراج کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنا حال بتا رہی تھیں۔ معراج، دعا دینا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں۔ معراج نے ہلکا سا سر ہلایا، اس کی آنکھیں نم تھیں مگر اس نے خود پر ضبط رکھا۔ تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا ہی تو میرا خواب تھا روحانی۔ یہ کہتے اس نے پہلی بار روح کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اس نے اپنی محبت اپنے دل میں ہی دفن کر لی تھی۔ روحانی چلی گئی، صالح اسے لے کر رخصت ہو گیا تھا اور معراج کی دنیا میں بس سناٹا رہ گیا تھا۔ اس رات معراج نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی چہرہ مگر آنکھوں میں ویرانی۔ یہ جگہ میری نہیں رہی اب۔ اگلے دن اس نے سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ میں جرمنی جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، یہاں رہنا ممکن نہیں۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ سب جانتے تھے کہ اگر وہ رکا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہوائی جہاز نے پروان بھری اور راج نے آخری بار اس سرزمین کو دیکھا جہاں اس کی محبت دفن ہوئی تھی۔ وہ جا رہا تھا مگر اس کا دل ہمیشہ وہیں رہنے والا تھا، روحانی کے پاس، ایک انکہی محبت کے ساتھ۔ رات کا اندھیرا زمین پر دبی اس چادر کی طرح پھیل چکا تھا۔ یہ منظر ایک ویران سنسان گودام، جہاں روشنی کی کوئی کرن تک نہیں پہنچتی تھی، وہ جگہ جہاں معصوم لڑکیوں کے خواب نوچ لیے جاتے، جہاں انسانوں کی قیمت لگائی جاتی۔ ابھی بھی وہاں جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونی تھی، مگر آج وہ جگہ کسی طوفان کے انتظار میں تھی۔ آج وہاں کوئی مسیحا آنے والا تھا۔ اندھیرے میں ابھرتا سایہ، خاموشی کو چیرتی ہوئی سائے کی طرح حرکت کرتا ایک وجود، مکمل سیاہ ہوٹی میں، چہرہ نقاب میں چھپائے، قاتلانہ نیلی آنکھیں لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ کام کرتے لوگ چونکے۔ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی بولا۔ میں کون ہوں؟ میرے ایریا میں آ کر یہ کام کر کے تم سب نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ سب خوف سے کانپے۔ ڈیول، کسی نے سرگوشی کی۔ ہوا میں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جو لوگ اس غیر انسانی کاروبار کو چلا رہے تھے ان کے دلوں میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ڈیول، جس کا نام سن کر مجرم کانپ جاتے، اب ان کے سامنے تھا۔ ڈیول نے اپنے ایئر فون میں سرگوشی کی۔ ٹیم پوزیشن لے لو، کوئی بھی لڑکی نقصان میں نہیں آنی چاہیے۔ چاروں طرف اس کے ساتھی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ تیار تھے۔ اندر بدی ہوئی معصوم لڑکیاں سہمے ہوئے انداز میں دیوار سے لگی کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں خوف، امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ گولی کی حرکت کی تو گولی مار دوں گا، ایک گارڈ دھاڑا، مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ڈیول کی گن خاموشی سے حرکت میں آئی اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکا تھا۔ ایک گارڈ کے گرتے ہی باقی سب ہوشیار ہوئے۔ گودام کے اندر شور مچ چکا تھا اور پھر ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔
فائرنگ کی آوازیں، چیخ و پکار، تیز تھا چھڑیوں کی چمک، اور ان سب کے بیچ ایک آدمی جسے شاید موت کا خوف تک نہ تھا۔ وہ تھا ڈیول۔ وہ کسی درندے کی طرح ان کے بیچ گھوم رہا تھا، ایک ایک کر کے سب کو زمین بوس کر رہا تھا۔ مگر لڑائی آسان نہیں تھی۔ ایک دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ ڈیول نے اپنے بازو سے حملہ روکا، مگر چھری کی دھار اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ مگر درد کا احساس اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ وہ پلٹا اور دشمن کی کلائی پکڑی اور ایک زوردار گھونسا مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ آخرکار آخری دشمن بھی گر گیا۔ ڈیول نے اپنے زخم کو نظر انداز کرتے دروازہ توڑا اور لڑکیوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ تم سب محفوظ ہو، ڈرو مت۔ اس کی آواز میں سرد تھی مگر پرسکون بھی تھی۔ سب ختم ہو چکا ہے۔ لڑکیاں کانپتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی، ان کے چہروں پر یقین کی کرن ابھری۔ ڈیول کے ساتھیوں نے فوری طور پر گاڑیاں تیار کی، سب کو بٹھایا اور ہر کسی کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ جب سب لڑکیوں کو گھر پہنچا دیا گیا تب جا کر ڈیول نے خود کو سنبھالا۔ وہ گاڑی کے پاس آ رکا، زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سر، آپ کو ہسپتال جانا ہوگا، اس کے ایک ساتھی نے پریشانی سے کہا۔ ڈیول نے نقاب اتار کر ایک نظر آسمان پر دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ مگر وہ جہاں بھی تھا ایک چیز یقینی تھی، اندھیرے کا راہی ہمیشہ روشنی کے لیے جنگ لڑے گا۔ مہک جب کمرے میں آئی تو نریش کا زخم دیکھ کر تڑپ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی کی ہلکی ٹھنڈک تھی اور چاندنی رات کے سائے میں نوریز کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں انجان سا درد تھا۔ کمرے میں صرف مہک کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ لٹل ماؤس، نوریز کی آواز گہری اور بھاری ہو چکی تھی۔ وہ پلٹا اور اس کے پاس آیا، جو پہلے اس کی باتوں کو محسوس کر چکی تھی۔ سب جاننے کا وقت آ چکا تھا۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا اور نہ ہی اب چھپا سکتا ہوں۔ نوریز کی نظریں زمین پر جمی تھی، جیسے الفاظ چننے میں محتاط ہو۔ آپ جو بھی کہو گے میں سننے کے لیے تیار ہوں، مہک نے نرمی سے کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کوئی خوف تھا جو دل میں تھا۔ نوریز نے گہری سانس لی اور بولا، میں وہی ہوں جسے دنیا ڈیول کہتی ہے۔ میں وہی تھا جس نے اس دن تمہیں بچایا تھا، مگر میں غلط کام نہیں کرتا۔ میں وہ ہوں جو اندھیرے میں چھپ کر لوگوں کی مدد کرتا ہوں، مگر میں نے یہ سب کسی مقصد کے لیے کیا۔ کیسا مقصد؟ مہک نے پوچھا۔ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مہک کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ آپ کے ماں بابا کے قاتل؟ ہاں، وہ شفاق درندے جنہوں نے میری خوشیوں کو چھین لیا، میری زندگی کو برباد کر دیا۔ نوریز نے گہرا سانس لیا اور بتانا شروع کیا۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ 15 سالہ نوریز اور 16 سالہ آریز اپنے کمرے میں تھی جب اچانک گھر کا دروازہ زور سے کھولا۔ ایک چیخ سنائی دی، ایک ایسی چیخ جو دونوں بھائیوں کے دل کو چیر گئی۔ نوریز نے خوفزدہ ہو کر آریز کی طرف دیکھا اور دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتریں ان کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کے منظر نے ان کے جسموں کو ساکت کر دیا۔ ان کے والد زمین پر گرے ہوئے تھے، ان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور ان کی ماں ان کے قریب تھی۔ ان کا دوپٹہ بھی خون سے بھیگ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک ناقابل یقین خوف۔ بابا! آریز کی آواز میں درد ابھرا۔ وہ دوڑ کر باپ کی طرف لپکا، مگر جیسے ہی اس نے انہیں چھونا چاہا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ رک جاؤ! ایک بھاری آواز گونجی۔ نوریز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے دیکھا، سامنے سیاہ لباس میں ملبوس 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی بندوقیں اور خنجر تھے۔ تم نے ہمارے بابا کو کیوں مارا؟ نوریز کی آواز کانپ رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی ہنسا۔ وہ ہنسی اتنی سرد اور شفاف تھی کہ نوریز کا جسم کانپ گیا۔ یہ تمہارے باپ کا انجام تھا، جو ہمارے راستے میں آیا تھا۔ اسے تو مرنا ہی تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی ماں کے بال پکڑے اور انہیں جھٹکے سے اوپر کھینچا۔ امی! نوریز چیخا، مگر اس کے پیروں میں جیسے زنجیریں پڑ گئی تھیں۔ بیٹے بھاگ جاؤ! اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے وہ چیخ اٹھی جب ان کے پیٹ میں خنجر پیوست کر دیا گیا۔ نہیں! آریز نے غصے سے آدمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ نوریز کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ قاتل ایک آخری بار ان پر نظر ڈال کر بولا، یہ تمہارے خاندان کا انجام ہے، یاد رکھنا۔ اور پھر وہ تیزی سے غائب ہو گئے، جیسے موت کا طوفان گزر چکا تھا۔ وہ دونوں کو بچہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے یہی بچے ان کی موت بنیں گے۔ پورے کمرے میں صرف آریز کی سسکیاں اور نور کی بے واس چیخیں باقی رہ گئی تھی۔ نوریز رینگتا ہوا اپنی ماں کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ ان کے خون میں لت پت ہو گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما، مگر وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ امی! بابا! واپس آ جاؤ پلیز! اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آریز نے نوریز کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے وجود کا سہارا لیے ٹوٹ چکے تھے۔
وہ رات نہ صرف ان کے والدین کی زندگی کی آخری رات تھی بلکہ وہ رات نوریز اور آریز کی معصومیت کی بھی موت تھی۔ اس رات نے نوریز کو اندھیرے میں دھکیل دیا، اسے وہ ڈیول بنا دیا جسے دنیا آج دیکھ رہی تھی۔ وقت جیسے وہیں تھم چکا تھا، زمین پر بہتا ہوا خون، والدین کی بے جان لاشیں اور نوریز اور آریز کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو، یہ سب ایک ایسا خوفناک خواب تھا جسے جاگنا ممکن نہیں تھا۔ نوریز کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اس کے وجود میں عجیب سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں پر اپنی ماں کے خون کے دھبے تھے جو اسے جیتے جی مار رہے تھے۔ آریز اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہو۔ آری، ہم کچھ نہیں کر سکے، نوریز کے لرزتے لبوں سے بس یہی نکلا۔ آریز نے نم آنکھوں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں جیسے وہ اپنی بے بسی کو خود پر طاری نہیں ہونے دینا چاہتا ہو۔ ہم کمزور تھے نورے، اس کی آواز بھاری تھی، دل سے لبریز، لیکن اب ہم کمزور نہیں رہیں گے۔ نوریز کی آنکھوں میں خالی پن تھا مگر اس کی معصومیت کی جگہ کچھ اور لے رہا تھا، نفرت، انتقام اور ایک جنگ جو اس نے اپنے والدین کے خون کے بدلے میں لڑنی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا، اپنی خون میں بھیگی قمیض کو دیکھا اور پھر آریز کی طرف پلٹا۔ یہ خون ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم نے کیا کھویا، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم ان سفاک درندوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آریز نے گہری سانس لی اور نوریز کا کندھا تھاما۔ ہم کچھ بھی کریں لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوگا نوریز، ہم اندھیروں میں چھپنا سیکھیں گے، خود کو مضبوط بنائیں گے، اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلیں گے۔ نوریز نے اپنی ماں کے چہرے کو آخری بار چوما اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے اندر ابلتے غصے کو محسوس کیا اور اس غصے کو ایک عہد میں بدل دیا۔ میں ڈیول بنوں گا آریز، میں اندھیرے کا ایسا سایہ بنوں گا جو انہیں کہیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ آریز نے اس کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھی جو ایک عام انسان کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا اس رات نوریز صرف اپنے والدین کو نہیں کھویا بلکہ اس نے اپنی معصومیت، اپنی روشنی، اپنی ہنسی بھی کھو دی۔ وہ دونوں بھائی اس رات یتیم نہیں ہوئے تھے بلکہ اس رات وہ کچھ اور بن چکے تھے، اندھیرے کے وارث، وہ سائے جو اپنے دشمنوں کے لیے قیامت ثابت ہونے والے تھے۔ یہ نوریز کے انتقام کی کہانی کی شروعات تھی۔ وہ رات جہاں نوریز اور آریز کے ماں باپ کی آخری رات تھی، وہیں نوریز کے لیے حقیقت اور ہوش کی آخری سرحد بھی ثابت ہوئی۔ جیسے ہی نوریز نے اپنے والدین کی لاشوں کو آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور پھر اچانک وہ زمین پر گر گیا۔ آریز نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑا مگر نوریز کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ نوریز، آنکھیں کھولو نوریز، آریز کی چیخیں پورے حال میں گونج رہی تھی مگر نوریز بے حس و حرکت پڑا تھا۔ آریز بہت مشکل سے نوریز کو ہاسپٹل لایا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو نوریز کسی اجنبی جگہ پر تھا، سفید دیواریں، ہلکی روشنی اور ارد گرد ڈاکٹرز کے چہرے، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ وہ کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا مگر اس کا ذہن خالی تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آریز جو اس کے بستر کے قریب بیٹھا تھا فوراً اٹھا۔ نوریز، تمہیں ہوش آ گیا؟ نوریز نے آہستہ سے نظر اٹھائی، آریز کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی عکس نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ یہ الفاظ آریز کے لیے کسی بجلی سے کم نہ تھے۔ اس نے زور سے نوریز کا ہاتھ تھاما جیسے اسے حقیقت میں واپس کھینچنا چاہتا ہو۔ نوریز، میں آریز ہوں، تمہارا بھائی۔ مگر نوریز کی آنکھوں میں صرف خالی پن تھا۔ ڈاکٹرز نے آریز کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اس کا چیک اپ کرنے لگے مگر کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مسٹر آریز، ہمیں افسوس ہے مگر آپ کے بھائی نے صدمے کی شدت کی وجہ سے اپنی یادداشت اور دماغی توازن کھو دیا ہے۔ وہ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ ان کا دماغ اپنے دفاع میں ماضی کے کچھ حصے بھول چکا ہے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکیں گے وہ۔ آریز کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا مگر وہ بے بس تھا۔ اس کا سب کچھ چھن گیا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ اس دن کے بعد آریز نے سب چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے والد کے بزنس کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا تاکہ نوریز کے علاج، حفاظت اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ اپنے بھائی کی دنیا بن گیا تھا اور اس کا سایہ اس کی دیوار اور اس کا محافظ۔ چند سال بعد لوگ آریز کو ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جاننے لگے مگر وہ سب نہیں جانتے تھے کہ اس کی زندگی کیا تھی۔ وہ صرف اپنے بھائی کے لیے جی رہا تھا۔ نوریز کی حالت دن بدن بگڑتی رہی، کبھی وہ راتوں کو چیخ چیخ کر جاگتا، کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، کبھی کسی کے قریب آنا پسند نہیں کرتا۔ اسے اسپیشل میڈیکل ٹیم کی ضرورت رہتی مگر آریز نے ہار نہیں مانی۔ وقت گزر گیا مگر وہ زخم کبھی نہ بھرے۔ اب نوریز 30 سال کا اور آریز 31 کا تھا۔ نوریز بظاہر نارمل زندگی گزار رہا تھا مگر اس کے اندر وہی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ اب بھی راتوں کو جاگ کر کسی انجان درد میں سسکتا۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ وہ کچھ کھو چکا ہے مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا۔ آریز ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کا بھائی اب بھی اسی رات میں قید تھا جہاں اس کے ماں باپ کو مار دیا گیا تھا۔ میں 2 سال پاگل رہا لٹل ماؤس، اس نے سامنے
ساکت بیٹھی مہک سے کہا، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں صرف 16 سال کا تھا جب یہ سب ہوا۔ اب بھی میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ ہم دونوں نے میری ذہنی بیماری کا ڈرامہ رچایا تاکہ دشمنوں کو یہ لگے کہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، مگر حقیقت میں ہر پل بدلے کی تیاری کر رہا تھا۔ مہک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مطلب آریس سب جانتا تھا؟ مگر پھر اس کی نظروں میں نرمی آئی۔ اور آپ نے یہ سب اکیلے کیا؟ نہیں، آریس میرے ساتھ ہر پل تھا، مگر ہر پل مجھے کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے تھا جو میرا ہو۔ اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ سچ دینا چاہتا ہوں جب تک کسی کو معلوم نہیں۔ نوریس کے لہجے میں درد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عزم کی چمک۔ مہک نے ایک لمحے کے لیے آنسوؤں سے بھری آنکھیں بند کی اور جیسے ہر چیز کو دل میں بٹھا رہی ہو، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور نوریس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ پر فخر ہے نوریس۔ نوریس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوئی؟ نفرت؟ مہک ہلکا سا مسکرائی۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہو، جو اپنے والدین کے انصاف کے لیے لڑتا ہے، جو اندھیرے میں رہ کر روشنی کے لیے کام کرتا ہے، اس سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ نوریس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مہک کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے مجھ پر؟ مہک نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ہاں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ نوریس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا تھا۔ اس کی چھوٹی چوہیا، اس کی ہمسفر، اس کا یقین بن چکی تھی۔ تھینک یو لٹل ماؤس، تم اللہ کا تحفہ ہو میرے لیے۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ کچھ کہانیاں وقت کی دھول میں کھو جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں انتظار کی سلیب پر لٹک جاتی ہیں۔ روحانے اور میراث کی کہانی بھی شاید ختم ہو چکی تھی، مگر وقت نے ایک ایسا موڑ لیا کہ کہانی دوبارہ زندہ ہوئی، اور دوبارہ ایک نئی شروعات کے لیے۔ 13 سال بیت چکے تھے۔ 13 سال پہلے جب روحانے کی شادی ہوئی، معراج نے خود کو ایک ویران راہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ محبت جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتا تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میں نے ایک گلاب چھوڑ کر خود کو کانٹوں سے آراستہ کیا اور باقی کانٹوں سے آراستہ ہو گیا۔ یہی حقیقت تھی۔ معراج نے خود کو کام میں غرق کر لیا، ہر احساس، ہر جذبے کو دفن کر دیا۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ ایک دن اسے اسی محبت کے سامنے پھر سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس دن اسے خبر ملی کہ روحانی ٹوٹ چکی ہے، اس دن وہ سب چھوڑ کر واپس آ گیا۔ وہ زندگی جو اس نے برسوں میں بنائی تھی، وہ کامیابیاں جو اس نے حاصل کی تھی، سب بے معنی لگنے لگا۔ وہ زندگی چھوڑ کر جو آپ نے خود کے لیے 13 سال سے زیادہ وقت میں بنائی تھی، سب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ واپس آ کر جو دیکھا وہ مزید تکلیف دہ تھا۔ روحانی جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ دکھوں میں لپٹی ہوئی تھی، زخموں سے بھری ہوئی، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ اس نے مجھے توڑا، میری بیٹیوں کے دنوں کو بھی چیر دیا، میرے اپنوں کی زندگیوں کو بھی بکھیر دیا۔ معراج نے اسے اسی حال میں قبول کیا تھا، جہاں کوئی اور ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتا۔ اس نے روحانی کو دوبارہ جوڑنا شروع کیا، اس کی ہر ٹوٹی کرچی کو محبت سے سمیٹا اور اسے خود پر اور خدا پر یقین دلایا۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر وقت لگا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ روحانی کے لیے وہ محبت صرف ایک جذباتی سہارا نہیں، بلکہ وہ زندگی کا وہ روشنی تھی جس نے اندھیروں میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 13 سال لگے مجھے آپ کی محبت جاننے میں اور آپ کا ہونے میں۔ 13 سال بعد روحانی نے مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ تب معراج نے ایک فیصلہ کیا، اس محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کا۔ شادی؟ روحانی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم کسی مجبوری یا زبردستی سے نہیں، بلکہ خوشی اور سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہو۔ میں تمہیں وہ عزت اور محبت دینا چاہتا ہوں جو تمہارے نصیب میں ہونی چاہیے۔ روحانی نے اسے دیکھا۔ وہی معراج جو ہمیشہ اس کے لیے تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے، محبت کے آنسو تھے۔ جب روحانی اور معراج نکاح کے بندھن میں بندھے تو یہ محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک محبت کی تکمیل تھی جو وقت کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد مکمل طور پر تمہاری ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ساری اذیت، ساری تکلیف پیچھے رہ گئی، اب صرف محبت باقی تھی۔ وہ محبت جو نہ وقت سے ہاری، نہ حالات سے، نہ کسی اور سے۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں روحانی صرف معراج کی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ رات کا اندھیرا اپنے سائے پھیلا چکا تھا۔ چاند کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ وہ ہلکی بارش کی بوندیں کھڑکی کی شیرے سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی مدھم دھن بجا رہی ہو۔ کمرے میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، ایک بے قرار، دوسری بے خوف۔ مہک کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی پہلی بار کسی خواب کی حقیقت میں قدم رکھ رہا ہو۔ نوریس کی نظریں اس پر جمی تھیں، گہری، پراسرار، مگر محبت سے بھری ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے شدید تھا، مگر آج اس کی شدت میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا، ایک جنون، ایک بے قرار۔ مہک نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کی نظروں کی تپش برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر نوریس نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اوپر کی، جیسے چاہتا ہو کہ وہ اس سے نظریں نہ چرائے۔ لٹل ماؤس، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ نوریس کی آواز بھاری تھی، مگر اس میں نرمی بھی تھی۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہمیشہ۔
یہی وہ لمحہ تھا جب نوریس نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے نرم لبوں پر اپنی سانسوں کی عدت چھوڑی۔ مہک کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی، اس کا دل کسی ساز کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے کی فضا میں محبت کی خوشبو گھلنے لگی۔ نوریس نے آہستہ سے اسے قریب کر لیا، جیسے وہ اس کی دنیا ہو اور اپنی پوری شدت سے اس میں کھو جانا چاہتا ہو۔ مہک کے گال سرخ ہو چکے تھے، مگر آج وہ خود کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ آج وہ نوریس کے جذبات کی شدت کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اس کی محبت کو مکمل طور پر اپنانا چاہتی تھی۔ رات گزر رہی تھی، چاند اپنی روشنی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور بارش کی بوندیں ان کے پیار کی کہانی کی گواہ تھی۔ نوریس کی محبت آج مکمل ہو رہی تھی اور مہک آج ہمیشہ کے لیے اس کی ہو رہی تھی، جسم سے بھی، روح سے بھی، دل سے بھی۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں چمکتی رہے گی، محبت، شدت اور مکمل ہونے کی رات۔ مہک اپنے نوریس کے ساتھ بہت خوش تھی، ساری محرومیاں تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ آج اپنے عزیز چاند شوہر کے سپرد کر دینے کے لیے باہر آئی تھی، مگر اچانک یہ گاڑی آئی اور مہک کو اندر کھینچا۔ مہک کی چیخیں سناٹے میں گم ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی تھی۔ گاڑی کسی سنسان راستے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، وہ جتنا ہلنے کی کوشش کرتی اتنی ہی رسیاں اس کی کلائیوں میں گہرے نشان ڈالتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نوریس دل ہی دل میں اس کا نام پکار رہی تھی، جیسے وہ اسے سن لے گا، جیسے وہ اسے بچانے آ جائے گا۔ مگر دوسری طرف نوریس کے دماغ میں جیسے کوئی آگ جل رہی تھی، وہ بار بار اپنی بٹھیوں کو کھول اور بند کر رہا تھا۔ کس نے جرأت کی اسے لے جانے کی؟ نوریس کو آریز نے غصے سے دیکھا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر نوریس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، وہی وحشت جو برسوں پہلے دفن ہو چکی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے بھائی، میں نے سوچنا چھوڑ دیا، اب وقت ہے کہ میں صرف عمل کروں۔ تم جانتے ہو آریز، میں صرف تمہارا بھائی نہیں، میں وہ ہوں جسے دنیا ڈیول کے نام سے جانتی۔ آریز نے اسے دیکھا، مگر نوریس کے چہرے پہ چمکتی سرد مہری نے سب کچھ واضح کر دیا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے ہمارے ماں باپ کو بے دردی سے مارا، میں نے ایک ایک کو ڈھونڈ کر جہنم حاصل کیا، مگر آخری دشمن ابھی باقی ہے، اور اس بار ان درندوں نے میری سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنی موت کو خوب دعوت۔ دھوئیں سے بھری ویران عمارت میں مہک کو ایک کرسی سے باندھا گیا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی چمک۔ نوریس پر مکمل یقین کی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا ڈیول تمہیں بچانے آ جائے گا؟ دشمن کا سرغنہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ مہک نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو تم سب کے لیے موت ساتھ لائے گا۔ نوریس اور آریز مکمل تیاری کے ساتھ اس ویران جگہ پہنچے۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، مگر نوریس کے چہرے پہ ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے ماں باپ کی چیخیں گونجی تھیں، آج میں وہی منظر تم لوگوں کے لیے دہرانے آیا ہوں۔ جنگ شروع ہو چکی تھی، گولیاں چل رہی تھیں، چیخیں گونج رہی تھیں، اور نوریس اپنی پوری شدت کے ساتھ دشمنوں کو تہس نہس کر رہا تھا۔ نوریس اور آریز اندھیرے میں لپٹے اس گودام تک پہنچے جہاں مہک کو رکھا گیا تھا۔ نوریس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ بس چند لمحے اور، میری لٹل ماؤس، میں آ رہا ہوں۔ جو ہی دروازہ توڑا گیا، گودام میں گولیوں کی بارش ہو گئی، مگر نوریس کسی شیر کی طرح آگے بڑھا، اور اس کے وار تیز آنکھوں میں موت کا سایہ تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک دشمن کو گرا دیا جب تک وہ مہک تک پہنچ نہیں گیا۔ نوریس، مہک کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں خوف نہیں تھا، یقین تھا۔ نوریس نے اس کی رسیوں کو کاٹا اور اسے آزاد کیا اور خود سے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی وہ وہاں سے نکلتے کہ ان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس۔ آخرکار وہ شخص اس کے سامنے تھا جس نے نوریس اور آریز کے ماں باپ کو قتل کیا۔ کون ہو تم؟ یاد ہے جب تم نے میرے والدین کو قتل کیا تھا؟ آج میں تمہیں وہی درد دوں گا۔ ہاں، تم چھوٹے سے کیڑے مجھے مارو گے؟ وہ آدمی ہنسا۔ وہ نہیں، مگر میں ضرور ماروں گا۔ آریز نے صفاقی سے دشمن کو گھٹنوں پر گرایا اور آخری گولی اس کے سر میں اتار دی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، گودام میں خاموشی چھا چکی تھی، دشمن سب ختم ہو چکے تھے۔ نوریس نے مہک کو خود سے قریب کیا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلنے کے لیے مڑا، ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ نوریس کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے عین درمیان خنجر گھونپ دیا۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی کرہا نکلی، اگلے لمحے وہ لڑکھڑا کر نوریس کے سینے سے لگی۔ مہک! نوریس کی دھاڑ پورے گودام میں گونجی۔ اس نے گھبرا کر مہک کی گرد اپنے بانہیں مضبوط کیں، اس کے ہاتھوں میں گرم سرخ خون بہہ رہا تھا۔ مہک کا خون! نہیں، نہیں! نوریس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آریز نے فوراً آخری دشمن کی طرف گولی چلائی، جو ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص زمین پہ گرا، آریز نے نوریس کی طرف دوڑ لگائی۔ نوریس، مہک کو سنبھالو! آریز مگر وہ تو جیسے اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ مہک کو خود سے ایک انچ دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ڈیم اٹ! لٹل ماؤس، آنکھیں کھولو! اس نے مہک کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی کو جھکا، مگر مہک کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ نوریس! مہک نے ہلکی سی کمزور آواز میں کہا، اس کے لبوں سے خون نکلنے لگا۔ خاموش! کچھ مت کہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نوریس نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تاکہ خون روک سکے، مگر خون مسلسل بہہ رہا تھا۔
नोरेस का सांस बेतरतीब होने लगा। उसकी आंखों के आगे पुरानी तस्वीर दौड़ने लगी। उसकी माँ, उसके माँ बाप खून में लथपथ बेजान, और अब महक। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। उसके आवाज में वहशत थी, जुनून था। अरेस, गाड़ी निकालो फौरन, अभी, उसने चीखते हुए कहा। अरेस ने एक लम्हे की देर न की। वो जानता था अगर महक को कुछ हो गया तो नोरेस शायद दोबारा वो नोरेस ना रह सके। गाड़ी पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ भाग रही थी। नोरेस ने महक को अपनी गोद में ले रखा था। उसका पूरा वजूद खून में नहा चुका था। बस थोड़ा सा और लिटिल माउस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर महक की आंखें बोझल हो रही थी। उसकी सांसें मध्यम पड़ रही थी। नोरेस ने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा, जैसे अगर वो छोड़ देगा तो महक उसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा लिटिल माउस। मगर क्या किस्मत वाकई नोरेस की थी, या फिर यह दर्द अभी बाकी था? एक लम्हे ने नोरेस की दुनिया को हिला दिया। तो उसके सफेद लिबास पर खून के सुर्ख धब्बे नुमाया थे। लिटिल माउस, नोरेस ने उसे करीब किया, मगर उसकी सांसें कमजोर थी। अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी में ले लिया, मगर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और आहिस्ता से बोला, हम माजरत खां हैं, उनको बचाना मुमकिन नहीं। ये सुनकर नोरेस की कदमों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब नहीं बचा सकते? उसे बचाओ वरना मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। नोरेस थाड़ा। डॉक्टर डर कर पीछे हुए। आरेस ने आगे बढ़ा और अपने भाई को गले लगाया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। भाई, वो कैसे जा सकती है? मैंने अभी उसके साथ जीना था। भाई, आप उसे कहें कि वो मुझे ना छोड़े। मैं मर जाऊंगा भाई, मैं कैसे रहूंगा? आरेस की गालों से भी आंसू बह निकले। उसे अल्लाह से मांगो नूरे, अल्लाह ने तुम्हें दी थी, उसी से मांगो। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वो अस्पताल की मस्जिद में गया। पहली बार मुकम्मल बेबस होकर सजदे में गिरा। या अल्लाह, तूने मुझसे माँ बाप ले लिया, तूने मुझे सब कुछ दिया, मगर मोहब्बत का एहसान छीन छीन लिया। और अब तू मुझे फिर अकेला छोड़ने वाला है। या अल्लाह, मैं अपने हर गुनाह का बदला लिया, मगर मैं तुझसे एक चीज मांगता हूँ, मेरी महक को बचा ले। नोरेस हिचकियों से रो रहा था। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे और वो सजदे से उठने को तैयार न था जब तक उसकी दुआ कबूल न हो। सब उस आशिक को देख रहे थे। या अल्लाह, मुझे मेरी जीने की वजह लौटा दे मेरे मालिक। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नोरेस अभी वहां आया था। डॉक्टर वार्ड से निकला। हैरत उसके चेहरे पर वाजिया थी। ये एक मौजज़ा है। उनकी सांसें बहाल हो रही हैं, वो खतरे से बाहर हैं। ये बहुत बड़ा मेडिकल है। हम उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा। नोरेस ने जब महक की आंखें खोलते देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कुराहट। आपने मुझे बुलाया था नोरेस? महक की कमजोर आवाज गूंजी। नोरेस ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें अल्लाह से मांगा है, और वो कभी किसी सच्चे आशिक को मायूस नहीं करता। आरेस भी वहां मौजूद था। आंखों में खुशी और सुकून था। नोरेस और महक की मोहब्बत ने हर आजमाइश को जीत लिया था। महक और नोरेस की कहानी सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और यकीन की कहानी भी है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ज़हनी मौजूर अफराद को कमतर समझते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि सिर्फ मोहब्बत, सब्र और हौसला ही किसी को बदल सकता है। दिमागी माजूरी सज़ा नहीं, एक आजमाइश है। अगर आजमाइशों को मोहब्बत, हौसले और सब्र से जीता जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है। यही मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी जीत है। जहाँ तक चच्ची की बात, तो वो उसी दिन घर वापसी पर ट्रक के नीचे आकर मर गई थी। कहते हैं ना, किसी का बुरा चाहोगे तो खुद भी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। नोरेस की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ रही थी। आरिस के साथ ऑफिस जाना, मसरूफ शेड्यूल और सब कुछ पहले जैसा होने लगा, मगर उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा महक की तरफ लगा रहता। उसका ख्याल आते ही नोरेस के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर जाती। आज भी नोरेस ऑफिस में मसरूफ था जब अचानक उसे घर से फोन आया। दूसरी तरफ मुलाजमा घबराई हुई थी। सर, बीबी महक बीबी अचानक से बेहोश हो गई है। नोरेस का दिल जोर से धड़का। एक पल भी ज़ाया किए बगैर वो फौरन ऑफिस से निकला। तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते पर उसके दिमाग में महक की हालत के मुतालिक बेशुमार खदशात आते रहे। घर पहुंचते ही उसने महक को बेड पर बेहोश पाया, जबकि डॉक्टर उसका मायना कर रहा था। नोरेस की पेशानी पर फिक्र की लकीरें वाजिया थी। डॉक्टर, महक ठीक तो है ना? उसने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नोरेस को देखा। मुबारक हो नोरेस साहब, आप बाबा बनने वाले हैं। महक प्रेग्नेंट है। नोरेस चंद लम्हे के लिए साकित रह गया। जैसे ही उसके दिमाग ने अल्फाज को प्रोसेस किया, एकदम खुशी की लहर उसके वजूद में दौड़ गई। उसने बेख्तियार डॉक्टर से तस्दीक चाही। आप सच कह रहे हैं? डॉक्टर ने हल्का सा सर हिलाया। जी बिल्कुल, ये बेहोशी कमजोरी की वजह से थी। आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। नोरिस की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो फौरन महक के पास बैठा और उसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। लिटिल माउस, जाग जाओ। सुनो, हमें अल्लाह ने सबसे हसीन तोहफा दिया है, वो धीरे से बोला। महक की पलकें जंबिश करने लगी और चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर कमजोरी के आसार थे, मगर नोरेस की आंखों में अजीब चमक देखकर वो हैरान हुई। नोरेस, क्या हुआ? उसने मध्यम आवाज में पूछा। नोरेस ने उसकी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से सरगोशी की। हमारी मोहब्बत की निशानी लिटिल माउस, हम माँ बाप बनने वाले हैं।
مہک کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو تھے۔ اس نے نوریز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ نوریز نے شنالی سے مسکرا کر کہا، آپ سے تو میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میرا شہزادہ یا شہزادی آرام سے دنیا میں آئے گا۔ مہک ہنس پڑی، اور اگر آپ نے زیادہ نخرے دکھائے تو میں تمہیں نخرے دکھاؤں گی۔ نوریز نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا، تم جو بھی کہو مگر اس خوشی کے لیے میں تمہارا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ کمرے میں خوشیوں کی روشنی پھیل چکی تھی۔ زندگی کی سب سے حسین خوشخبری نے دونوں کے درمیان محبت کو اور گہرا کر دیا۔ دی اینڈ۔ اللہ حافظ۔ آپ کی رائے کے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں۔